بیسٹ رائٹر ناولز میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ناول کا 5واں پارٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ناول یونیورسٹی بیسڈ، کزن بیسڈ، حویلی بیسڈ، روڈ ہیرو بیسڈ، موسٹ رومانٹک اردو ناول ہے۔ تو چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوسری طرف فاطمہ بیگم نے دریا بیگم سے بات کر لی تھی، اور وہ تو جلد ہی گھر آنا چاہتی تھی اور شادی بھی جلد ہی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ فریاد نے باہر شفٹ ہونا تھا تو دریا بیگم چاہتی تھی حالے بھی اس کے ساتھ جائے۔ زہران اپنے کمرے میں آ کر مسلسل چکر کاٹ رہا تھا۔ عائدہ کی باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ زہران نے بغیر سوچے سمجھے پتہ نہیں کیا کیا عائدہ کو بول دیا تھا۔ زہران کو اب اپنی نیگیٹو سوچ پر غصہ آ رہا تھا۔ عائدہ کی نم آنکھیں بار بار اس کو یاد آ رہی تھیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اور اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ کافی دیر وہ عائدہ کے بارے میں سوچتا رہا، اور جب کچھ سمجھ نہ آیا تو گھر سے ہی باہر نکل گیا۔ مسلسل بجتے ہوئے فون نے عائدہ کی نیند میں خلل پیدا کیا۔ اس نے بیزاری سے سائڈ ٹیبل پر پڑا فون اٹھا کر دیکھا تو وہاں ماما جگمگا رہا تھا۔ فون بجتے بجتے بند ہو گیا تو اس نے دیکھا کہ فرین بیگم اسے 3 بار کال کر چکی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھ بیٹھی تھی۔ وقت دیکھا تو 7:30 ہو رہے تھے اور وہ 5 بجے سوئی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ واپس آ کر اس نے اپنا چہرہ خشک کیا۔ بال سلجھانے کے بعد فرحین بیگم کو کال کیا۔ آخرکار ان کی باتیں سننی ہی تھی، کب تک وہ ان سے بات نہ کرتی۔ پہلی بیل پر ہی کال اٹھا لی گئی۔ مر گئی ہو کیا عائدہ؟ کوئی ہوش بھی ہے تمہیں؟ کل سے کال کر رہی ہوں مگر مجال ہے جو ایک بار بھی تم نے کال اٹینڈ کی ہو؟ ان کی غصہ سے بڑھی ہوئی آواز عائدہ کے کانوں سے ٹکرائی، جس کے لیے وہ پہلے سے ہی تیار تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ کل جب آپ نے کال کی تب میں سو چکی تھی، اور آج یونیورسٹی سے واپس آ کر بھی کافی تھکی ہوئی تھی تو سو گئی تھی میں۔ عائدہ نے ان کو کال اٹینڈ نہ کرنے کی وجہ بتائی۔ ہر وقت سوتی مت رہا کرو، کوئی کام بھی کر لیا کرو، رخصتی بھی کرنی ہے تمہاری، خود کو ایڈجسٹ کرو، وہاں ہادیہ کی مدد وغیرہ کیا کرو کام میں۔ فرحین بیگم کی بات پر عائدہ کو غصہ آیا۔ امی کیا ہو گیا آپ کو؟ کام کروانے کی ویسے ہی عادت ہے مجھے، پھپھو جان کو کام کرواتی رہتی ہوں میں، اور آخر اتنی بھی کیا جلدی ہے رخصتی کی؟ کون مرا جا رہا ہے میری رخصتی کے لیے؟ عائدہ کو غصہ میں بھی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ بکواس بند کرو اپنی عائدہ، دماغ خراب ہے تمہارا، یہ کیا بولتی جا رہی ہو؟ فرحین بیگم تو سوچ کے رہ گئی کہ وہ اتنی بدتمیز کب سے ہو گئی۔ اگر وہ ان کے سامنے ہوتی تو وہ ایک تھپڑ وہ اسے ضرور لگاتی۔ عائدہ کو بھی احساس ہوا کہ کچھ زیادہ ہی بول گئی وہ۔ تم مجھے یہ بتاؤ کل کس سے پوچھ کر تم زہران کے ساتھ گھومتی پھر رہی تھی؟ صرف نکاح ہوا ہے تم دونوں کا؟ داجی بہت غصہ کر رہے ہیں، اور اوپر سے مہارانی صاحبہ اپنا فون بھی گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں کہ زہران کے ساتھ اکیلے کہیں مت جانا۔ جانا ہو تو معصومہ، حمزہ یا اہل وغیرہ کو بھی ساتھ لے کر جانا، مگر مجال ہے جو تمہارے کان پر ایک جو بھی رینگی ہو۔ تم وہاں گھومتی پھر رہی ہو اور داجی یہاں میری بے عزتی کر رہے ہیں۔ کتنی بار بولا کہ یہاں یہ سب معیوب سمجھا جاتا ہے، اور تمہاری بہن جو گل کھلا کر گئی تھی، اس کے بعد تو داجی کی نظر میں تم ویسے بھی کھٹکتی ہو، مگر تم نے تو اب تیار ہو جاؤ رخصتی کے لیے، داجی کا حکم ہے یہ کہ رخصتی ہوگی اب، اور تم۔ فرین بیگم غصے میں مسلسل بولتی جا رہی تھی، اور عائدہ بھی اپنا غصہ ضبط کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر وہ بھی کب تک برداشت کرتی، اسی لیے اس نے فرین بیگم کی کو بات کاٹی۔ امی خدا کا واسطہ ہے بس کریں، تھک گئی ہوں میں ہر کسی کی باتیں سن کر، غلطی میری ہو یا نہ ہو ہر کوئی بنا سوچے سمجھے مجھے کیوں الزام دیتا ہے، پک گئے ہیں میرے کان یہ سب سن کر۔ آپ تو میری ماں ہیں، آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ داجی کو غلط فہمی ہو سکتی ہے؟ ایک بار مجھ سے پوری بات تو پوچھتی ہے، اب سب لوگوں کو صرف باتیں سنانی آتی ہے، بنا سچائی جانے صرف دوسروں پر حکم چلانا آتا ہے اپنا۔ معیوب سمجھا جاتا ہے تو کر دیں رخصتی، ابھی بھی اسی گھر میں ہوں، کل نہیں تو پرسوں بھی اسی گھر آنا ہے تو کیوں نہ آج ہی صحیح لے آئے میرا سارا سامان اور چھوڑ جائے یہاں۔ کوئی دھوم دھام سے رخصتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی کرے میری رخصتی تاکہ میں سکون سے زہران کے ساتھ عیاشی کر سکوں۔ عائدہ فرحین کی بیگم کی ساری باتیں سن کر مانو پھٹ ہی پڑی۔ اس نے اتنے برے لہجے میں اور اتنی بدتمیزی کے ساتھ کبھی بھی فرحین بیگم سے بات نہیں کی تھی۔ اس نے روتے ہوئے فون بند کیا اور زمین پر اچھال دی۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں سکون نام کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے، اور اگر وہ چاہتی تو فرحین بیگم وہ ساری بات بتا سکتی تھی، مگر وہ ہر کسی کو صفائی نہیں دینا چاہتی تھی۔ اگر وہ ساری بات بتاتی تو شاید رخصتی نہ بھی ہوتی، مگر اب وہ بھی چاہتی تھی کہ رخصتی ہو، اور وہ زہران کو بتائے کہ کس طرح کی بیوی ثابت ہوئی ہے وہ اس کے ہم قدم چلتی ہوئی ریسٹورانٹ میں داخل ہوئی۔ آہل نے اس کے لیے چیئر کھینچی تو وہ تھینک یو بولتی ہوئی وہاں بیٹھ گئی۔ اس اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ ریسٹورنٹ میں محض اکا دکا لوگ ہی تھے۔ کیا کھاؤ گی؟ اہل کی آواز پر اس نے سامنے دیکھا تو وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جو آپ کھائیں گے
میرا مطلب کچھ بھی منگوا لیں۔ حالے نے جلدی ہی اپنی بات کی تصحیح کی تو آہل نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور ویٹر کو بلا کر اپنی مرضی کا آرڈر لکھوایا۔ کیسا رہا یونی میں دن؟ آہل نے چند لمحوں بعد سوال کیا۔ بس ٹھیک تھا۔ لاسٹ کلاس میں مزہ نہیں آیا کیونکہ ماں میرے ساتھ نہیں تھی اور آج ایک پریزنٹیشن بھی تھی جو بہت اچھی ہوئی، حالے نے مسکرا کر اسے بتایا تو وہ سر ہلانے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے حالے کو دیکھا تو وہ کسی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو میڈم؟ آہل نے اس کے آگے چٹکی بجائی تو وہ ہوش میں آئی۔ نہیں کچھ نہیں سوچ رہی تھی، حالے نے سر نفی میں ہلایا۔ چند لمحے آہل اس کے پرنور چہرے کو اپنی نظروں میں اتارتا رہا۔ اسے محسوس ہوا حالے اس کی نظروں سے گھبرا رہی ہے تو آہل نے اس پر سے اپنی نظریں ہٹائی۔ تب تک ویٹر بھی آرڈر کیا ہوا کھانا لے آیا تو ان دونوں نے باتوں کے درمیان کھانا ختم کیا۔ حالے اس کے ساتھ کافی ایزی تھی، ان دونوں کے درمیان ویسے بھی اچھی دوستی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد آہل نے اسے گھر ڈراپ کیا اور اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ آج وہ بہت خوش تھا، یہ اس کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا۔ فاطمہ بیگم نے بھی نوٹ کیا تھا کہ حالے آج کافی نارمل تھی اور خوش بھی تھی۔ اس کے دل نے گواہی دی تھی آہل کے ساتھ گزرا ہوا وہ تھوڑا سا وقت ہی صحیح مگر بہت اچھا گزرا تھا۔ آج فرحان ولا میں کافی چہل پہل تھی۔ وجہ دریا بیگم کا آنا تھا جو آج باقاعدہ فرحات کا رشتہ حالے کے لیے لے کر آ رہی تھی، اس لیے فاطمہ بیگم ان کی خدمات میں کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ فاطمہ بیگم نے فرحان صاحب سے پوچھ کر ہی انہیں بلایا تھا۔ فرحان صاحب نے اپنے طور پر کچھ معلومات لے لی تھی جس میں انہیں فرحات میں بظاہر کوئی خامی نظر نہیں آئی تھی مگر وہ بظاہر ہی تھا، اور فاطمہ بیگم نے انہیں اور سنان کو مزید فرحات کے بارے میں معلومات لینے سے منع کر دیا تھا کیونکہ فاطمہ بیگم کا کہنا تھا کہ فرحات ان کی بچپن کی سہیلی کا بیٹا اور وہ خاندانی لوگ ہیں، تو اس لیے فاطمہ بیگم پہلے سنان کی شادی کرنا چاہتی تھی مگر سنان نے انہیں منع کر دیا تھا اور ساتھ ہی انہیں بتایا تھا کہ وہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرے گا، اس لیے فاطمہ بیگم رشتہ دیکھنا چھوڑ دیں۔ حالے اور معروش بیٹا تم دونوں تیار ہوئی یا نہیں؟ دیکھو بیٹا دریا آنے والی ہے اس لیے جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں سنان اور ارحم کو دیکھ لیتی ہوں۔ فاطمہ بیگم بولتی ہوئی حالے کے کمرے میں داخل ہوئی اور جب ان دونوں کو تیار ہوتے دیکھا تو جلدی کی ہدایت دے کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ سنان کے کمرے میں داخل ہوئی تو ارحم بھی وہیں پر موجود تھا۔ تم دونوں تیار ہو گئے ہو؟ فاطمہ بیگم نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا۔ سنان سوچوں میں گم تھا جبکہ ارحم فون یوز کر رہا تھا۔ جب ماما ہم تیار ہو گئے ہیں، ارحم نے ایک نظر انہیں دیکھ کر کہا۔ سنان بیٹا کیا سوچ رہے ہو؟ فاطمہ بیگم نے اسے سوچوں میں گم دیکھا تو پوچھا۔ جی نہیں کچھ نہیں ہوا۔ کب تک آ رہی ہیں دریا آنٹی؟ سنان سوچوں کو جھٹکتا ہوا بولا۔ بس وہ کچھ دیر میں آنے والی ہیں، ابھی بات ہوئی ہے میری دریا سے۔ فاطمہ بیگم کی بات سن کر سنان نے سر ہاں میں ہلایا تو فاطمہ بیگم اس کے کمرے سے نکل گئی۔ معصومہ اور عائدہ ناشتہ کرنے کے بعد کافی دیر ہاتیہ بیگم کے ساتھ بیٹھی رہیں۔ آج ہفتہ تھا اور یونی میں کوئی کلاس نہ تھی تو وہ دونوں گھر پر ہی تھی، جبکہ آہل، زہران اور حمدان صاحب آفس گئے تھے اور حمزہ نے سر درد کا بہانہ بنا لیا تھا، آج اس کی یونی میں کلاس نہیں تھی اور آفس بھی نہیں گیا تھا۔ معصومہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی تاکہ تھوڑا پڑھ لے، اسے کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر سنان کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کی اور فون کان سے لگایا۔ سلام۔ کال اٹینڈ ہوتے ہی سنان بولا۔ وعلیکم السلام، معصومہ نے جواب دیا۔ خاموشی چھا گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ سنان نے چند لمحوں بعد سوال کیا۔ میں پڑھ رہی تھی، وہ اپنے سامنے پھیلی کتابوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کب اٹھی ہو؟ سنان نے پھر سے سوال کیا جو معصومہ کو عجیب لگا۔ 2 گھنٹے ہوئے ہیں تقریباً۔ کیوں کیا ہوا؟ معصومہ نے جواب دیتے ساتھ سوال کیا۔ نہیں کچھ نہیں ہوا، ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ سنان کی بات سن کر معصومہ نے اس بات میں ہلایا، پھر سے خاموشی چھا گئی۔ آپ نے کوئی بات کرنی تھی کیا؟ معصومہ نے اپنے دماغ میں بڑھتا ہوا سوال زبان پر لائی۔ کیوں ہم دوست نہیں ہیں کیا؟ سنان نے اس کے سوال کا مقصد سمجھ کر کہا۔ نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ کس نے کہا ہم دوست نہیں ہیں؟ معصومہ نے جلدی سے بات کی وضاحت کی۔ پھر دوست تو بات کرتے ہی رہتے ہیں نا، اس لیے میں نے سوچا اپنی دوست سے بات کر لوں۔ سنان مسکراتے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ تو کیا کریں، بات میں سن رہی ہوں، معصومہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے یار سمجھ ہی تو نہیں آ رہا کیا بات کروں؟ سنان کی بڑبڑاہٹ سن کر معصومہ ہنس دی۔ اچھا پھر ہم بعد میں بات کرتے ہیں، تب تک آپ سوچ لیں کیا بات کرنی ہے اور میں بھی تھوڑا پڑھ لوں، معصومہ نے سوچ کر کہا۔ سنان خاموش ہو گیا، وہ اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے ہم بعد میں بات کرتے ہیں، ویسے بھی آفس میں ہوں، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ سنان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ معصومہ نے مسکرا کر کہا۔ کال کاٹ دی اور اسکرین کو دیکھنے لگی۔ اسے کیا ہو گیا؟ اس نے سنان کے بارے میں سوچتے ہوئے خود سے سوال کیا، پھر سب خیالات جھٹک کر وہ پڑھائی کرنے لگی۔ دریا بیگم تھوڑی دیر میں آ گئی تھی، ان کے ساتھ ان کی بڑی بہو اور فرحاد آئے تھے۔ تھوڑی دیر وہ سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ سنان نے بھی فرحاد سے بات کی تھی، اس سے فرحاد کچھ عجیب سا لگا تھا مگر وہ یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ فرحان صاحب نے اس کے بارے میں چھان بین کروائی تھی، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ حمدان صاحب فرحاد سے بہت خوشی سے ملے تھے۔ کچھ دیر میں حالے اور معروش بھی آ گئی تھی۔ فرحاد نے جب نظریں اٹھا کر حالے کو دیکھا تو اس کے چہرے کی سادگی اور معصومیت دیکھ کر ٹھٹک گیا اور وہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹانے میں کامیاب ہوا مگر پھر اس نے اپنے دل کو ڈپٹ کر اس کے چہرے سے نظریں ہٹائی۔ حالے تو دریا بیگم کے ساتھ بیٹھ گئی جبکہ معروش فاطمہ بیگم اور حمدان صاحب کے ساتھ بیٹھ گئی اور وہ فرحاد کو کڑے تیوروں سے گھورنے لگی کیونکہ وہ بار بار حالے کو دیکھ رہا تھا، جس کی وجہ سے حالے گھبرا رہی تھی اور معروش کو بھی فرحاد کچھ عجیب لگا تھا۔
हाले को कब से अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी, और इस तपिश से इसकी हथेली पे सीने में भीग रही थी। उसे अच्छी तरह पता था कि कौन इसको घूर रहा है। नूरी ने लाउंज में आकर खाने की इतला दी तो हाले ने शक्र नज़रों से नूरी को देखा। सब लोग खाने की मेज़ की तरफ बढ़ गए। हाले तो कमरे में जाने के पर तोड़ने लगी, मगर मारिश उसको बाजू से पकड़कर खाने की मेज़ पर ले गई। माँ, मुझे नहीं जाना खाना, मैं कमरे में खा लूंगी। प्लीज़ जाने दो, हाले ने हल्की आवाज़ में मारुश के कान में कहा, जिस पर मारुश ने इसे ज़बरदस्ती घूरी से नवाजा। हाले, बिल्कुल चुप हो जाओ, खाला जानी और अंकल से दोनों को डांट पड़ेगी अगर तुम कमरे में चली गई तो। और दरिया आंटी क्या सोचेंगी? मारुश ने इसके कान में सरगोशी करते हुए कहा और इसे खाने की मेज़ पर ले गई। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया, मगर हाले जानती थी कि इसने कितनी मुश्किलों से खाना खाया था, क्योंकि वो इस शख्स की नज़रों से बहुत घबरा रही थी जो मुसलसल इसको घूर रहा था। इसने अल्लाह अल्लाह करके खाना खाया और वो सब वापस हाल में आ गए। भाई साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी बेटी को अंगूठी पहना दूँ? दरिया बेगम ने सवालिया नज़रों से फरहान साहब को देखा तो फरहान साहब ने इस बात में सर हिलाया तो दरिया बेगम ने हाथ अपने हाथ में लिया और कीमती अंगूठी इसकी उंगली में डाल ली। फिर फातिमा बेगम ने सबका मुंह मीठा किया, जबकि फरहाद की आंखों से ही इसकी बेहद खुशी का अंदाजा हो रहा था। हाले और मान दोनों अपने कमरे में चली गई। फरहाद की नज़रों ने दूर तक हाले का पीछा किया और ये मंजर सुनान ने बखूबी देखा था। इसको फरहाद कुछ खास अच्छा न लगा था, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था जब हाले ही रजामंद थी। वो दोनों क्लास लेकर अपने डिपार्टमेंट से बाहर निकल आई। हाले और माँ के साथ इनकी एक दोस्त भी थी। अगली क्लास में टाइम था तो उन्होंने ग्राउंड का रुख किया। माँ को दूर से ही हमजा नजर आ गया था, जिसकी नज़र माँ पर ही थी। यार, मुझे भूख लगी है, कैफेटेरिया चलते हैं, हाले ने चलते चलते कहा तो वो तीनों रुक गई। नहीं, मेरा दिल नहीं करा, तुम दोनों जाओ, मैं हमजा के साथ बैठी हूँ, आ जाना वहाँ। माँ ने बेंच पर बैठे हमजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसकी नज़रें अभी भी माँ पर ही थी। ठीक है, और सदफ, हम कैफेटेरिया चले, हाले ने कहा और कैफेटेरिया की तरफ बढ़ी तो सदफ भी इसके पीछे चली गई। माँ हमजा के पास आ गई। क्या सोच रहे हो? मारुश हमजा के साथ ही बेंच पर बैठते हुए बोली। क्या देख रहा था? ये कौन सी गंदी चुपकली मेरी तरफ आ रही है? हमजा गंदी सी शक्ल बनाता हुआ बोला। बको मत, बदतमीज। माँ ने हाथ में पकड़ी फाइल पूरी कुव्वत से इसके सर पर मारी। तुमने मुझे मारा? हमजा ने अपने सर पर पड़ने वाली फाइल की तरफ देखते हुए कहा। अगले ही पल इसने वही फाइल उठाकर माँ के शोल्डर पर जोर से मारी। हमजा के बच्चे। माँ अपने शोल्डर में सलते हुए हमजा के को घूर कर बोली, तौबा करो लड़की, हमारे बच्चे कहाँ से आए? अस्तगफिरुल्लाह। हमजा कानों को हाथ लगाता हुआ बोला, हमारे? माँ ने इसकी बात पर गौर किया तो आईब्रो उचकाकर हमजा को देखने लगी। मेरा मतलब कि मेरे और मेरी नामालूम बच्ची बीवी के बच्चे। पता नहीं इस दुनिया में मेरी बेगम है भी या नहीं। हमजा ने अपनी बात की वजाहत दी और आखिर में बड़बड़ाहट की तो माँ हंस दी। पहले पढ़ाई तो मुकम्मल करो, निकम्मे, शादी की जल्दी पड़ गई है तुम्हें। माँ अपना फ़ोन यूज़ करते हुए मुस्कुराकर बोली, आखिरी सेमेस्टर ही तो है और ऑफिस तो वैसे भी जाता हूँ, तुम अपना बताओ। हमजा ने संजीदगी से कहा, है क्या मतलब, मैं क्या बताऊँ? माँ ने हमजा की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। कुछ नहीं, हमजा ने कहा और यहाँ वहाँ देखने लगा। हो, मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें और बोलना क्या चाह रहे हो? माँ ने इसको शोल्डर से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया। हमजा ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि जब एक लड़का इनके पास आया। कैसी हो माँ? इस लड़के ने माँ से सवाल किया तो इसने पलट कर इस लड़के को देखा। हुआ इसका क्लास फेलो था। ठीक हूँ, तुम कैसे हो? माँ ने सवाल किया। मैं भी ठीक हूँ। वो लड़का बोलता हुआ माँ से कुछ फासले पर बैठ के हमजा ने इसको फाड़ खाने वाली नज़रों से देखा। सर, उम्र वाली असाइनमेंट बनाई है? इस लड़के ने माँ से सवाल किया। हाँ। दिखाओ, मेरी रहती है, समझ नहीं आ रहा मुझे, इस लड़के ने माँ की बात सुनकर कहा। एक मिनट, माँ ने कहा और अपने बैग से एक फाइल निकाल कर इसको पढ़ाई। वो दोनों असाइनमेंट से रिलेटेड बातें करने लगे। हमजा का दिल कर रहा था इस लड़के का मुंह तोड़ दे। हमजा वहाँ से उठ गया। अभी वो चंद कदम ही चला था तो माँ भी उठी। माँ, कहाँ जा रहे हो? माँ की आवाज़ पर इसने पलट कर माँ को घूरा और वो इसके करीब आया। मरने, हमजा ने शदीद गुस्से से कहा और लंबे लंबे डग भरता वहाँ से चला गया। माँ मुँह खोले इसकी पुश देख कर रह गई। दो लैंड क्रूजर पूरी शान शौकत से खाने वाली के गेट से दाखिल हुई, पोर्च में आकर रुकी। ज़हरान ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर अपनी पूरी वजाहत लिए बाहर निकला और ज़हरान ने गाड़ी का बैक डोर खोला और मासूमा और आयदा को बाहर निकलने का इशारा किया। वो दोनों अपने हैंड बैग उठाती हुई बाहर निकली। ज़हरान ने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला और हमजा को देखने लगा, जो ख्वाब खरगोश में मज़े ले रहा था। 3 घंटे के सफ़र में भी वो सोता हुआ आया था। ज़हरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। आयदा की नज़र ज़हरान पर गई तो एक लम्हे के लिए वहीं पर रुक गई। मासूमा की आवाज़ पर वो खुद को संभालती हुई नर्वस से अंदर की तरफ बढ़ी कि न जाने अब दादी इनको कौन सा फैसला सुनाएंगे। दूसरी गाड़ी की ड्राइविंग सीट हमदान साहब ने संभाल रखी थी। इनके साथ आहिल और हादिया बेगम इस गाड़ी में बैठे थे। ज़हरान ने हमजा का कान पकड़कर पूरी कुव्वत से खींचा, जिससे हमजा हड़बड़ाकर उठा। आह! हमजा के मुंह से चीख निकली। ज़हरान, क्या बच्चों वाले काम कर रहे हो? हमदान साहब ने ज़हरान की तरफ देखा। उफ, जंगली हो पूरे के पूरे, ऐसे कौन उठाता है? हमजा गाड़ी से बाहर निकला और अपना कान में सलता हुआ बोला, जो सुर्ख हो रहा था। मैं उठाता हूँ, ऐसे चल, अब अंदर चल। ज़हरान ने कहा तो हमजा ने इसके शोल्डर पर मुक्का मारा और अंदर भाग गया। ज़हरान ने सर नफ़ी में हिलाया। कुछ भी हो जाए, हमजा का बचपना नहीं ख़त्म होगा। बच्चों वाली हरकत तो खैर ज़हरान ने भी की थी। सब अंदर की तरफ बढ़ गए। अंदर जाकर सबसे मिले, फिर अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। शाम को चाय के वक्त सब लाउंज में जमा हुए।
عائدہ اور معصومہ چائے اور کچھ اسنیکس لے کر باہر آئی، سب کچھ چائے سرو کر کے وہ بھی اپنی چائے لے کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہادی اور ہمدان، تم لوگوں کو پتہ ہے آج میں نے تم دونوں کو حویلی کیوں بلایا ہے؟ چائے پینے کے بعد داجی اپنی غرضدار آواز میں بولے تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ نہیں داجی، ہمیں نہیں معلوم، یقیناً کوئی بڑی بات ہوگی تبھی آپ نے بلایا ہے۔ عاطیہ بیگم بولی تو ہمدان صاحب نے بھی اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب عائدہ اور زہران کی رخصتی ہو جانی چاہیے۔ ویسے بھی وہ دونوں ساتھ ہی ایک گھر میں رہتے ہیں اور مجھے یہ بات ناگوار گزری ہے، کل کو لوگوں کو معلوم ہوگا تو وہ بھی سو باتیں بنائیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگلے مہینے ان کی رخصتی کر دے۔ اگر میری بات سے کسی کو اعتراض ہے تو بولے۔ داجی نے بول کر سب کی طرف دیکھا تو سب ان کو حیرت سے دیکھ رہے تھے اور سب نے سر نفی میں ہلایا کہ ان کو کوئی اعتراض نہیں اور کسی کی ایسی جرات جو داجی کی بات سے اعتراض کریں، جبکہ عائدہ خاموشی سے انہیں سنتی رہی۔ اور زہران، وہ تو خوش ہو گیا تھا کہ اس نے تو ابھی داجی سے بات بھی نہیں کی تھی اور ان کی رخصتی ہو رہی ہے، اس کی تو دلی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اس نے عائدہ کی طرف مسکراتی نظروں سے دیکھا تو عائدہ نظریں گھما کر آئے گی کیونکہ اس کو پتا تھا ایسا ہی ہونا ہے۔ وہ اس سب کے لیے خود کو تیار کر کے آئی تھی، اس لیے اس کو کوئی جھٹکا نہیں لگا تھا، جبکہ معصومہ کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ عائدہ اتنی ٹھنڈی کیسے ہے۔ زہران، تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ زہران ان کا لاڈلا تھا، اس کی رضامندی ضروری تھی۔ نہیں داجی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ زہران نے مسکراہٹ روک کر سنجیدگی سے سر نفی میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر فیصلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، 1 مہینے بعد عائدہ اور زہران کی رخصتی ہوگی۔ فرحین، ہادیہ، ثانیہ، شادی کی تیاری کرو اور شادی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ داجی نے تینوں عورتوں کو گرجدار آواز میں مخاطب کیا تو انہوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ اور ایک اور فیصلہ کیا ہے میں تھوڑا اور سوچ لوں، پھر اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ داجی نے بات معصومہ کو دیکھتے ہوئے کی تھی۔ معصومہ تھوک نکلی، مجھے کیوں ایسے دیکھ رہے ہیں، اس نے دل میں سوچا۔ داجی بول کر اندر کی طرف بڑھ گیا تو پیچھے سب بھی اندر آ گئے۔ معصومہ اور عائدہ برتن لے کر کچن میں گئیں۔ عائدہ نے تو اندر آ کر سکون کا سانس لیا کیونکہ زہران جن مسکراتی اور چمکتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ گھبرا رہی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ عائدہ کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تھی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تنگ آ کر وہ بیڈ سے اٹھ کر ٹیرس میں چلی گئی۔ کالے آسمان پر پورے آب و تاب سے چمکتے چاند کو دیکھتے اسے خود بھی پتہ نہ چلا، وہ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ زہران اس کو کبھی برا نہ لگا تھا، وہ شروع سے ہی اسے پسند تھا، مگر اچانک ہی زہران کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت دیکھ کر، اپنے لیے نفرت دیکھ کر وہ بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ زہران کا لہجہ، اس کی باتیں، اس کا رویہ برداشت کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس سے بدگمان ہو گئی تھی۔ وہ وہ بہت جلد لوگوں کو معاف کرنے والوں میں سے تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زہران ان سے کچھ دن اگر اچھے سے بات کر لے گا تو اس کے دل میں پھر سے اپنی جگہ بنا لے گا اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کر سکتے ہیں، مگر وہ اسے معاف نہیں کرنا چاہتی تھی اور اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ کس طرح کی بیوی ہے اور جب کوئی آپ کے ساتھ برا رویہ رکھتا ہے تو کتنا دل دکھتا ہے اور اس شخص کی وجہ سے وہ کتنا روئی ہے۔ وہ تو تھی بھی دوسری لڑکیوں کی طرح بات بات پہ رونے والی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جس کا دل دکھ جاتا تھا۔ وہ چاہے زہران یا دوسروں کے سامنے خود کو کتنا ہی مضبوط ظاہر کیوں نہ کر لیتی، مگر اس کا دل بہت روتا تھا اور وہ رات کو نم آنکھیں لیے سوتی تھی۔ یہ بات صرف اور صرف وہ اور اس کا رب جانتا تھا کہ اس کا دل کتنا اداس ہے۔ یا اللہ، زہران کے دل میں میرے لیے پیار پیدا کر دے، مجھے اس اذیت سے نکال، تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ یا اللہ، میرے لیے آسانیاں پیدا کر، میری آنے والی زندگی میں خوشیاں لکھ دے۔ عائدہ نے اپنی آنکھیں بند کی اور بھول کرتے ہوئے اپنے رب سے دعا مانگنے لگی۔ بند آنکھوں سے آنسو نکل کر رخسار پر بہنے لگے۔ چند لمحے وہ ایسے ہی آنکھیں بند کی آنسو بہاتی رہی، اپنے رخسار پر کسی کا لمس محسوس کرتے۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی، وہ نہ جانے کب سے اس کے قریب کھڑا تھا اور عائدہ کو اس کی موجودگی کا احساس نہ تھا۔ ہلکے اندھیرے میں اس کے چہرے پر روشنی پڑ رہی تھی، سرخ ناک بھی کے رخسار دیکھتے زہران کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ زہرا نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور آنسو صاف کیا۔ عائدہ خاموشی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آج اسے کچھ الگ نظر آیا تھا جو اس کو پہلے کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ زہرا نے ہلکی آواز میں اس کی نم آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا تھا۔ عائدہ کو اس کی آواز میں ایک کرب محسوس ہوا تھا، دل کر رہا تھا۔ عائدہ ہلکی آواز میں بولی، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ زہرا نے اس کو گھورا۔ ہو گئی ہوں پاگل، آپ کو نہیں پتا؟ عائدہ نے بغیر کسی تاثر کے کہا۔ عائدہ، بیوی ہو تو میری، میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ یوں رات کے پہر آنسو بہاؤ۔ زہرا نے سنجیدگی سے کہا۔ عائدہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، زخمی مسکراہٹ۔ کہہ کیوں نہیں دیتے کہ سانس بھی میری اجازت سے لیا کرو؟ عائدہ کے لہجے میں غصے کی نمک شامل تھی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، اب کیسے بتاؤں کہ تمہیں یوں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا؟ زہرا نے اس کے چہرے سے اپنے ہاتھ ہٹاتے ہوئے نرمی سے کہا اور آخری بات دل میں ہی سوچ سکا کہ وہ آئے ہیں میرے کمرے میں، کوئی دیکھ لے گا تو کتنا تماشا ہوگا، کوئی اندازہ ہے آپ کو؟ عائدہ واپس کمرے میں آتے ہوئے بولی تو زہران بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ کوئی نہیں دیکھے گا، اور اگر دیکھ بھی لے تو کیا، جو رخصتی 1 ماہ بعد ہونی ہے وہ 2-3 دن بعد ہو جائے گی، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ زہران مسکراتا ہوا بولا اور اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ہاں، آپ کی تو دلی خواہش پوری ہو جائے گی، آپ کو بس چلے تو آج ہی رخصتی کروا دیں۔ عائدہ غصے میں دانت پیس کر بولی۔
قسمیں ویسے دیکھ لو دل میں رہتی ہو تبھی دل کی ہر بات جانتی ہو۔ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ زہران کی آنکھوں میں شرارت تھی اور ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں کھو سی گئی۔ ایسے مت دیکھو، پیار ہو جائے گا میری جان، زہران نے ایک آنکھ دبا کر کہا۔ عائدہ نے اپنے دل کو ڈپٹا۔ پیار وہ بھی آپ سے کبھی نہیں ہوگا۔ عائدہ نے آنکھیں گھمائی جبکہ اس دل نے اس کی بات کی نفی کی۔ زنان پلیز جائے یہاں سے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور سر بھی درد کر رہا ہے۔ عائدہ بولتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی، اور اگر نہ جاؤں تو زہران بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اف پلیز تنگ مت کریں، جائیں یہاں سے، عائدہ نے التجائی انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، جا رہا ہوں، زہران نے کہا اور جانے لگا، مگر پھر مڑا جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے عائدہ نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کی۔ زنان پیچھے ہوا اس کی بند آنکھیں دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا، اس کا نرم رخسار کھینچتا باہر نکل گیا۔ عائدہ نے اپنی آنکھیں کھول لی، دل میں ایک سکون سا اترا تھا۔ کافی دیر وہ ویسے ہی بیٹھی رہی، وہ بیڈ پر لیٹی اور آنکھیں بند کر لی، ماتھے پر اس کا دھمکتا لمس ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا، ہونٹوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا تھا جس کا احساس عائدہ کو بھی نہ ہوا۔ جلد ہی اس پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی تھی۔ کچھ دنوں بعد فاطمہ بیگم کو دریا بیگم کی کال آئی تھی شادی کی تاریخ کے لیے۔ وہ جلد سے جلد تقریباً 1.5 ماہ کے اندر شادی کرنا چاہتی تھی۔ فاطمہ بیگم نے انہیں کہا کہ وہ فرحان صاحب سے بات کر کے جواب دیں گی۔ فاطمہ بیگم نے جب فرحان صاحب سے بات کی تو انہیں کوئی اعتراض نہ ہوا۔ اس طرح حالے کی شادی بھی 1.5 ماہ بعد طے پائی۔ حالے کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا کیونکہ حالے کو اس شادی سے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، نہ ہی وہ خوش تھی نہ اداس تھی، اس کی فیلنگس ہی شاید مر گئی تھی۔ عائدہ نے حالے اور معروش کو اپنی شادی کا بتایا تھا، دونوں بھی بہت خوش تھے۔ سنان نے بھی اپنی خواہش کا ذکر فاطمہ بیگم سے کیا تھا، جس پر انہوں نے اس سے کچھ وقت مانگا تھا کہ وہ سوچ کر ہی کوئی فیصلہ کرے گی۔ ثانیہ بیگم نے داجی کے کمرے کا دروازہ نوک کر کے کھولا اور داجی کو پکارا۔ داجی آپ نے مجھے بلایا ہے؟ ثانیہ بیگم بولتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ہاں بہو بیٹھو اور سہیل کو آنے دو۔ داجی نے ثانیہ بیگم کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور سہیل صاحب کا انتظار کرنے لگے۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے میں داخل ہوئے، ثانیہ بیگم کے ساتھ جا کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں نے تم دونوں سے ایک بات کرنی ہے، داجی ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولے۔ جی داجی سب ٹھیک ہے نا؟ سہیل صاحب نے ان سے پوچھا تو سر ہلانے لگے۔ ہاں سب ٹھیک ہے، میں کچھ سوچ رہا تھا تو سوچا تم دونوں سے ذکر کر لوں پھر ہی کو فیصلہ کروں، داجی نے کہا۔ تو سہیل صاحب اور ثانیہ بیگم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جی داجی آپ حکم کریں، کیا ہوا؟ ثانیہ بیگم نے چند لمحوں بعد کہا۔ اب ہمارے بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، کچھ وقت بعد عائدہ اور زہران کی بھی رخصتی ہے۔ داجی اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے بولے۔ معصومہ بھی اب بڑی ہو گئی ہے، اب اس کے بارے میں بھی کچھ سوچو، لڑکیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اتنا اچھا ہوتا ہے۔ بہو دیکھو اس کے لیے کوئی رشتہ تاکہ عائدہ کی رخصتی پر اس کا نکاح کر دیں۔ داجی کی بات سن کر سہیل صاحب اور ثانیہ بیگم چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے، مگر داجی اتنے کم عرصے میں کیسے کوئی اچھا رشتہ ملے گا، اور اگر مل بھی جائے تو وہ نکاح کے لیے مانے یا نہ مانے، سب کیسے ہوگا؟ سہیل صاحب کچھ سوچ کر بولے۔ تم فکر مت کرو، اچھا رشتہ بھی مل جائے گا اور نکاح بھی ہو جائے گا، تم دونوں کو تو کوئی اعتراض نہیں؟ داجی نے ان کی طرف سوالی نظروں سے دیکھا۔ نہیں داجی ہمیں کیا اعتراض ہوگا، وہ مسکرا کر بولے۔ ٹھیک ہے پھر آج رات کھانے کی میز پر میں سب کو بتا دوں گا، بہو تم جا کر معصومہ سے بات کرو، رشتہ ڈھونڈو، داجی نے کہا تو وہ دونوں سر ہلاتے کمرے سے باہر آ گئے۔ زہران اپنے بیڈ پر لیٹا مختلف سوچوں میں گم تھا۔ وہ چہرہ جو اسے بہت برا لگتا تھا وہ کب اسے اتنا اچھا لگنے لگا تھا اور اتنا عزیز ہو گیا تھا، اسے خود بھی پتہ نہ تھا۔ وہ اس کی سوچوں سے جتنا نکلنے کی کوشش کرتا وہ اتنا ہی اس کے سر پر سوار ہوتی۔ وہ اس کے بارے میں سوچتا تھا یا اسے دیکھتا تھا تو اسے بہت سکون ملتا تھا، اس کا دل کرتا تھا کہ بس اس کو دیکھتا رہے۔ وہ اس کے سامنے ہوتی تھی تو وہ چاہ کر بھی اس پر سے اپنی نظریں نہیں اٹھا پاتا تھا۔ زہرا نے سوچتے ہوئے آنکھیں بند کی تو اس کا چہرہ خوبصورت چہرہ نظر آیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے مجھے، میں کیوں اس کے لیے پاگل ہوتا جا رہا ہوں، اس کے نام پر میرا دل کیوں دھڑکنے لگا ہے؟ زہران دل ہی دل میں خود سے سوال کر رہا تھا مگر اسے کوئی جواب نہ ملا۔ کہیں مجھے محبت، زہران نے بڑبڑاہٹ کی، اگلے ہی پل وہ چھلانگ مار کر اٹھ بیٹھا۔ ہاں مجھے محبت ہو گئی اس سے، زہران نے چہکتے ہوئے بڑبڑاہٹ کی اور مسکرا دیا۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور وضو کر کے نفل ادا کرنے لگا۔ رب نے اس کے دل میں اس کی منقوہ کے لیے محبت ڈال دی تھی، وہ کیسے اس رب کا شکر ادا کرنا بھول سکتا تھا؟ جب حالے کا رشتہ اور شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی، ان دنوں آہل آفس کی میٹنگ کے لیے باہر گیا ہوا تھا، اور جب واپس آیا تو حالے کی شادی کی خبر اس سے ملی، جسے سن کر وہ اندر ہی اندر ٹوٹ گیا تھا، اور اب تو وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اب تو حالے کی شادی میں کچھ ٹائم ہی باقی تھا۔ بس وہ اپنی پہلی محبت کو اللہ پر چھوڑا تھا۔ حالے کی شادی کی خبر سن کر اس کی آنکھوں میں جو ویرانی اور اداسی چھائی تھی وہ سنان نے نہ بخوبی دیکھی تھی، مگر نہ ہی وہ اسے کچھ کہہ سکا اور نہ ہی کر سکا۔ سنان، فاطمہ بیگم نے سنان کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے پکارا جو بیڈ پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ سنان نے اسکرین سے نظریں ہٹائی اور انہیں دیکھا۔ ماما آپ، مجھے بلا لیا ہوتا، آپ کیوں آ گئی؟ سنان نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا اور سیدھا ہو کر بیٹھا۔ بس تم سے ایک چھوٹا سا کام تھا تو آ گئی، فاطمہ بیگم نے کہا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ جی بولے، کیا ہوا؟ سنان نے سوالی نظروں سے دیکھا۔
मासूमा की अम्मी का नंबर चाहिए मुझे, तुम मुझे दे दो ताकि मैं उनसे बात कर लूँ और हल्ले की शादी से पहले तुम्हारा रिश्ता तय कर दूँ। फातिमा बेगम मुस्कुरा कर बोली। सनान के होठों पर भी गहरी मुस्कुराहट आ गई। हाय, आप सच में मेरा रिश्ता लेकर जाएंगी इनके घर? सनान ने सवाल किया। हाँ, वैसे तो तुम्हारी शादी अपनी पसंद की लड़की से करने का सोचा था, पर मासूमा भी अच्छी लड़की है। इनके लहजे में थोड़ी सी शरारत थी। सनान ने मुस्कुरा दिया और फातिमा बेगम को गले लगा लिया। अच्छा, मुझे छोड़ो अब और मासूमा के मामा का नंबर दो। फातिमा बेगम की बात सुनकर सनान कुछ सोचने लगा। मेरे पास आंटी का नंबर नहीं है। इसकी बात पर फातिमा बेगम ने इसको संजीदगी से घूरा। अब आप ऐसे न देखें ना, मैं आयदा से ले लूँगा, इससे बात करूँगा। सनान की बात सुनकर फातिमा बेगम ने सरस बात में हिलाया। ठीक है, फिर जल्दी लेकर दे देना मुझे नंबर इनका, ताकि मैं वक्त पर बात कर लूँ। फातिमा बेगम बोलते हुए उठी और इसके माथे पर बोसा देती कमरे से बाहर निकल गई। सनान मुस्कुरा दिया। अदा की रुखसती में 3 हफ्ते बाकी थे। सनान के लिए तो वक्त कछुए की रफ्तार से गुजर रहा था और अदा के लिए पंख मारकर। आज हवेली में मामूल से ज़्यादा चहल पहल थी। मासूमा को देखने के लिए सनान की अम्मी ने आना था, इस बात से सब वाकिफ थे सिवाय मासूमा के। इसको सिर्फ यही पता था कि इसको देखने कोई आ रहा है, मगर सनान का इसे नहीं मालूम था। सनान ने आयदा से अपनी पसंद का इजहार किया था और आयदा ने सानिया बेगम का नंबर लेकर फातिमा बेगम को दिया और फातिमा बेगम ने सानिया बेगम और दाजी से बात करके मामला तय कर लिया था। इनका तो दिल कर रहा था आज ही मासूमा को अंगूठी पहना दे, मगर आज वो सिर्फ रिश्ता तय करने आ रही थी। दाजी ने हमजाहिल और जहरान से सनान के बारे में काफ़ी मालूमात ली थी और वो खुद भी इससे कई बार मिल चुके थे, तो इनको इस रिश्ते पर कोई इतराज़ ना हुआ। जाहिल, जहरान और हमजा तीनों सनान की ना ही कॉल पिक कर रहे थे और ना ही इसके मैसेज का जवाब दे रहे थे। इसके छुपे रुस्तम निकलने पर नाराज़गी का इजहार भी तो करना था। दूसरी तरफ सनान को टेंशन थी कि वो तीनों इसके साथ पता नहीं क्या करेंगे। मासूमा तैयार हो गई, तुम वो आने वाली होंगी। माहिदा मासूमा को बोलती हुई कमरे में दाखिल हुई तो वो शीशे के सामने खड़ी बाल बना रही थी। मासूमा के बच्चे कपड़े भी नहीं पहने अभी तक तुमने, और इस मासूम सी शक्ल पर भी कुछ थोपना है। आयदा मासूमा के माथे पर थप्पड़ मारती हुई बोली। क्या हो गया है? कपड़े चेंज करके तो आई हूँ और लिपस्टिक लगाई तो है। इसकी बात पर आयदा ने इसको कंधे से पकड़कर शीशे के सामने पड़े स्टूल पर बिठाया। लिपस्टिक लगाने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा और मेकअप करोगी तो तुम्हारे फीचर्स और खुल जाएंगे। ऐसे बिल्कुल मासी लग रही हो। नसरीन हवेली में काम करने वाली मासी भी तुमसे बेहतर लगती है। इस हुलिये में जाओगी तो तुम्हें पसंद करने की जगह कहीं इसका रिश्ता ना हो जाए। आयदा की बात पर मासूमा ने इसको काट खाने वाली नज़रों से घूरने लगी। दफ़ा हो जाओ तुम बदतमीज लड़की। मासूमा ने टेबल पर पड़ा है ब्रश इसकी बाजू पर मारा और चेंजिंग रूम में घुस गई। आयदा ने सर नफ़ी में हिलाया। कुछ देर बाद वो बाहर आई तो ब्राउन शलवार कमीज पहनी हुई थी। मासूमा, तुम मुझसे पिटोगी, मैं बता रही हूँ। आयदा ने कहा, उसको बाजू से पकड़ के चेंजिंग रूम में ले आई। इसने अलमारी खोली, चंद जोड़े आगे पीछे करने के बाद इसने एक लाइट पिंक कलर का घुट्टों तक आता फ्रॉक निकाला जिसके साथ वाइट ट्राउजर और प्रिंटेड दुपट्टा था। इसने वो कपड़े मासूमा को पड़ा चेंज करने के लिए कहा। मासूमा ने वो कपड़े पहने तो वो बहुत प्यारी लग रही थी। आयदा ने इसको थोड़ा मेकअप भी कर दिया। मासूमा, अगर मैं ना होती तो तुम्हारा क्या होता? आयदा मासूमा को देखकर बोली। ज़्यादा बको मत, ये सब मुझे भी आता है, मगर बस दिल नहीं कर रहा था तैयार होने का। मासूमा मुंह बनाकर बोली। क्यों भाई, क्या हुआ तुम्हारे दिल को? आयदा ने इसके बालों की पोनीटेल खोलते हुए कहा। गुस्सा आ रहा है मुझे, पता नहीं दादी को अचानक मेरा रिश्ता कहाँ से याद आ गया। इसके लहजे से चिड़चिड़ापन वाज़ेह हो रहा था। ओहो, बस जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा और रिश्ता तय होने दो, तुम्हें बहुत खुशी होगी। आयदा ने बात सुनकर मासूमा ने आंखें घुमाई। खुश हो जाऊंगी जैसे रिश्ता मेरी पसंद से हो रहा है। इसने बुड़बुड़ाहट की। आइडल आंखें छोटी करके इससे देखने लगी। हो तो मैडम किसी को पसंद करती थी तभी इतना मुंह बना हुआ है। इसकी बात पर मासूमा ने सर इनकार में लाया। नहीं, मैं किसी को पसंद नहीं करती, प्यार व्यार के चक्कर में तुम ही पड़ो गई। मासूमा हाथ उठाते हुए बोली कि ज़्यादा मत बोलो। और क्या मतलब प्यार व्यार के चक्करों में मैं ही पढ़ूँ? मैं किसी से प्यार नहीं करती। आयदा ने कहा तो मासूमा स्टूल से उठी और इससे देखने लगी। बस बस, बचपन से जानती हूँ तुम्हें। जहरा लाला को तुम पसंद करती थी तुम शुरू से, मगर कभी जाहिर नहीं किया क्योंकि तुम्हें रीच आप ही की खुशियाँ अजीज थी। पहले ज़रा लाला से कितना अटैच होती थी तुम, और रीच आप ही और लाला के रिश्ते के बाद तुम इनसे दूर हो गई थी और किसी और ने ये सब महसूस नहीं किया होगा, मगर मैंने ये हर चीज़ नोट की थी। तुम चाहे चाहे जितने भी झूठ झूठ बोल लो, जितना कुछ छुपा लो, मगर मुझसे तुम कुछ छुपा सकती हो और ना ही झूठ बोल सकती हो। बीच में तुम ज़रा लाला से बहुत गुमान हो गई थी इनकी गलत फहमी और बुरे रवैयों से, मगर अब तुम फिर से इनके करीब हो रही हो। तुम्हें नहीं मालूम, मगर तुम्हारा दिल इनको माफ़ कर चुका है। तुम्हारी मोहब्बत जीत गई और नफरत हार गई है, और इनके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत हो गई है पैदा। इनकी ना आंखों से ज़ाहिर हो रहा है वो तुमसे प्यार करने लगे हैं। तुम इन सब बातों को कबूल कर लो, तुम्हारे दिल में सुकून होगा। मासूमा के एक एक लफ्ज़ में सच्चाई थी। मासूमा और उसकी दोस्त इस कदर सच्ची और मजबूत थी कि इसके बगैर इसलिए इसने बगैर कुछ कहे वो हर बात समझ जाती थी। इसे अब एहसास हुआ था, वरना इसे तो लगता था कि इसको कोई समझ नहीं सकता। इसके बचपन की दोस्त मासूमा भी नहीं। मासूमा ने जो कुछ कहा था वो सब सच था, इसके दिल ने इकरार किया।
معصومہ اس کو خاموشی سے کھڑی دیکھ رہی تھی، عائدہ آگے بڑھی اور اسے گلے لگا لی، اس کی آنکھیں نم تھی، ہورن مسکرا رہے تھے، معصومہ بھی مسکرا رہی تھی، چند لمحوں بعد سے دور ہوئی۔ چلو اب ڈرامے نہ لگاؤ زیادہ، میں بال بنا لوں گی، تم جاؤ تیار ہو جاؤ۔ معصومہ کی بات سن کر اس نے سر اس بات میں ہلایا اور اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ رات کی گہری خاموشی میں ہر سو ہو کا عالم تھا، سما تھا کہ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دے رہی تھی اور گھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی۔ اس وقت گھر کی کے سارے مکین سو رہے تھے سوائے ایک، اتنے میں اوپر والے پورشن میں ایک نسوانی وجود نظر آیا جس نے چپل نہیں پہنی تھی تاکہ آواز نہ پیدا ہو۔ وہ نسوانی وجود محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا آگے بڑھا اور ایک کمرے کے قریب آگے آ کر رک گیا اور ڈور نوب پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا۔ ویسے تو اسے یقین تھا کوئی نہیں اٹھے گا کیونکہ اس نے رات کی چائے میں نیند کی گولی ڈال دی تھی۔ اس وجود کے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کا بیگ بھی تھا، جو وہ وجود چلتا ہوا الماری کے آگے آ رکا، پر اسے پریشانی نہ آ گیا تھا کیونکہ الماری بند تھی۔ اس نے اپنے دماغ کے کوڑے دورائے تو اسے یاد آیا کہ ساری چابیاں بیڈ کی سائڈ والے ٹیبل میں ہوتی ہیں۔ اس نے بیگ کو آہستہ سے کارپیٹ پر رکھا اور ٹیبل کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ یہ کرتے ہوئے مسلسل کانپ رہی تھی، اسے اپنی چوڑی پکڑے جانے کا ڈر تھا۔ اس نے آرام سے اوپر والا دراز کھولا اور محتاط نظروں سے بیڈ کی طرف دیکھا۔ بیڈ پر سوئے وجود نہ اٹھ جائے، اسے اپنی دونوں مطلوبہ چابیاں مل چکی تھی۔ اس دوران وہ وجود اتنی سردی میں بھی پسینے سے شرابور تھا۔ وہ الماری کے پاس واپس آئے، کام تھے ہاتھوں سے لوگ کھولا۔ الماری کھولتے ہی سامنے اس کی مطلوبہ چیز نظر آئی۔ مطلوبہ چیز میں کچھ سونے کے اور ڈائمنڈ کے زیور تھے، کچھ لاکھ کیش تھا کیونکہ باقی سامان بینک میں تھا۔ اس وجود کے لیے یہ بھی مال غنیمت تھا۔ اس نے سامان کو بیگ میں ڈالا، الماری کا دروازہ بند کیا اور آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی دروازے تک آئی اور پیچھے مڑ کر بیڈ پر سوئے دونوں لوگوں کو دیکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، کیونکہ وہ جو آج قدم اٹھانے جا رہی تھی اس سے بہت سے لوگوں کی زندگی برباد ہونے والی تھی، اور وہ جو خود غرضی کرنے والی تھی اس سے اس کی بہن کی زندگی سب سے زیادہ برباد ہونے والی تھی۔ وہ بہن جس نے ہمیشہ اس کا بھلا چاہا تھا، جو اس کی خوشی میں اس سے زیادہ خوش ہوتی تھی اور وہ اس کے ساتھ بہت غلط کرنے والی تھی۔ وہ اس کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں واپس آئی اور جلدی جلدی سے اپنے کپڑے اور چند ضرورت کی چیزیں بیگ میں ڈالیں۔ اس دوران میں بھی وہ محتاط انداز میں کام کر رہی تھی اور جہاں پیچھے بیڈ پر سویا ہوا وجود تھا۔ بیگ کی زپ بند کر کے اس نے اپنی شال اٹھائی اور اپنے اوپر اچھی طرح اوڑھ لی، جو وہ اکثر باہر جانے کے لیے استعمال کرتی تھی، اور فون اٹھا کر کسی کو جلدی گھر کی پچھلی گلی جگہ پہنچ جانے کا میسج کیا۔ دوسری طرف سے 10 منٹ میں آنے کا میسج آیا تو اس نے جلدی سے اپنی سائڈ ٹیبل سے ایک کاغذ نکالا جس پر اس نے پہلے ہی کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس کاغذ کو اس نے اپنے تکیے کے پاس رکھا اور اپنا بیگ لے کر اپنے کمرے سے نکلی، مگر ایک نفرت بھری نگاہ سوئے ہوئے وجود پر ڈالنا نہ بھولی۔ چپل اس نے ہاتھ میں ہی اٹھائی تھی۔ وہ نیچے آ کر کچن کے بیک ڈور کے دروازے کو چابی سے کھولا، باہر نکل کر دروازے کو آہستہ سے بند کیا اور دبے قدموں سے گھر کے پچھلے گیٹ کو بھی کھول کر باہر نکل گئی۔ باہر آ کر اس نے اپنی چپل پہنی اور جلدی مین سڑک تک پہنچی، جہاں پر ایک گاڑی میں بیٹھے نفوس اس کے انتظار میں تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی کو اس نے کراچی جانے والی سڑک پر دوڑا دیا۔ عائدہ معصومہ کو نیچے لے کر آئی تو حال میں بیٹھے حال معروف اور فاطمہ بیگم کو دیکھ کر اس کے چلتے قدم رک گئی۔ اس نے عائدہ کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ عائدہ نے آنکھوں میں سے چلنے کا اشارہ کیا۔ معصومہ آگے بڑھی اور ان تینوں سے ملی۔ فاطمہ بیگم نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس کا ماتھا چوما۔ ماشاءاللہ میری بچی اتنی میری لگ رہی ہے۔ فاطمہ بیگم معصومہ کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تو معصومہ مسکرا دی۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی بار مل چکی تھی، مگر آج ان کی آنکھوں میں معصومہ کو اپنے لیے جو پیار اور اپنائیت نظر آئی وہ پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس کے دماغ میں سنان گھومنے لگا، تو کیا یہ سنان بھائی کے لیے میرا رشتہ لینے آئی ہیں؟ وہ یہ بات سوچتے معصومہ کو جھٹکا لگا کیونکہ آج اس کے رشتے والی ہی آئے تھے اور فاطمہ بیگم کا یہاں ہونا اسے یقین ہو چلا کہ وہ سنان کے لیے اس کا رشتہ لینے آئی ہیں۔ کچھ دیر وہ وہیں پر بیٹھی رہی اور پھر ماں، حالے، عائدہ اور معصومہ چاروں باہر لاؤن میں آ گئی۔ باہر آتے ہی حالے نے اسے زور سے گلے لگایا۔ ہائے، آئی ایم سو ایکسائٹیڈ یار، تم اب میری بھابھی بنو گی، کتنا مزہ آئے گا۔ حالے کے الفاظ پر معصومہ کا دل بے اختیار دھڑکا تھا، اسے سمجھ نہ آیا وہ کیا کہے، لیکن تمہاری بھی تو شادی ہونے والی ہے۔ عائدہ کی بات پر حالے کی مسکراہٹ ہلکی ہو گئی، اس نے کچھ جواب نہ دیا اور چیئر پر بیٹھ گئی تو وہ تینوں بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ سنان بھائی نے میرے لیے رشتہ بھیجا ہے، معصومہ نے ہمت کر کے سوال کیا۔ ماں اور عائدہ بے اختیار ہنس دی۔ او ہو، اب وہ تمہارے بھائی نہیں ہے، رشتہ پکا ہو گیا تمہارا اور سنان کا، ماں نے مسکرا کر کہا۔ معصومہ کا تو حیرت کے مارے منہ کھلا رہ گیا، ان دونوں کا رشتہ بھی پکا ہو گیا ہے اور اسے تو اب معلوم ہی اب ہوا ہے کہ سنان کا رشتہ آیا ہے، اس لیے کہاں کھو گئی میڈم؟ عائدہ نے حالے کو دوسری دنیا میں گم دیکھا تو اس کے آگے ہاتھ ہلایا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، حالے نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اچھا ماں، اب دیکھو میری بھی رخصتی ہونے والی ہے، حالے کی بھی شادی ہونے والی ہے اور معصومہ کا بھی نکاح ہو جائے شاید میری شادی پر، تم بتاؤ کیا ارادہ ہے میڈم کا؟ عائدہ نے شرارت بھرے لہجے میں ماں کو مخاطب کیا۔ کوئی خاص ارادہ نہیں ہے ابھی، جب خالہ جانی بولیں گی تو وہی کچھ سوچوں گی۔ ماں کے جواب پر ان تینوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ او، یعنی مجھے فاطمہ آنٹی سے بات کرنی پڑے گی؟ حمزہ کی آواز پر تینوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ نظر آیا جو پینٹ کوٹ میں کھڑا کافی ہینڈسم لگ رہا تھا، شاید آفس سے آیا تھا۔ حمزہ کی نشتیں معروش پر تھی جو بلیک فریش میں بالوں کا جوڑا بنائے بلیک ڈریس میں بالوں کا جوڑا بنائے اسے سمپل سی بہت حسین لگ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ ماں نے اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔
لو اب اس کا بھی مطلب سمجھانا پڑے گا۔ حمزہ نے گندا سا منہ بنایا۔ بیٹا جی ابھی آپ یہاں سے کٹ لیں، اگر داجی آ گئے انہوں نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو سارے مطلب سمجھ آئیں گے۔ عائدہ نے حمزہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر وہ بدمزہ ہوا اور معروش پر ایک گہری نظر ڈال کر وہاں چلا گیا۔ ماں نے محسوس کیا حمزہ کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا، اسے وہ سمجھ نہ پائی۔ ماں کی نظروں نے اسے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ اس کے ذہن میں حمزہ کی بات گھومی، اس کا مطلب سمجھنے کے بعد وہ مزید الجھ گئی کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ وہ سی وی پر گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا پچھلے 1 گھنٹے میں 3 سگریٹ پی چکا تھا۔ وہ کب سگریٹ پینے لگا، کیوں پینے لگا، اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ اس وقت اس کے ذہن میں وہ چہرہ گھوم رہا تھا، کل جب وہ چاروں شہر میں آئی تھی تب عاہل اپنے کمرے کی ٹیرس میں تھا، جب خالد نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ معصومہ کو گلے لگایا۔ وہ مسکراہٹ عاہل کے دل کو سکون بخش گئی، مگر اس کے بعد عائدہ نے اسے کچھ کہا جس کے بعد اس کی مسکراہٹ پھیل گئی اور عاہل کا دل بھی بے چین ہو گیا۔ وہ بس ہمیشہ اس کو مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، اور عاہل کا دل اس کو ہمیشہ کہتا تھا کہ عاہل کا پیار ہی حالے کی خوشیاں لٹا سکتا ہے، کیونکہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اسے اپنی محبت پر بھروسہ تھا۔ ابے تو کب سے سوٹے مارنے لگا؟ حمزہ جو عاہل کی کال پر وہاں آیا تھا، اس کو سگریٹ پیتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پتہ نہیں، بس عاہل نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے کہا۔ یہ مجنوں کیوں بن گیا ہے تو؟ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ آفس میں بھی تیرا دھیان نہیں کام میں ہوتا؟ حمزہ نے اس کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں یار ٹھیک ہوں، بس آج کل سر درد رہنے لگا اور کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا۔ عاہل نے سگریٹ کا چھوٹا سا ٹکڑا پھینک کر اپنے اسے پاؤں سے مسلتے ہوئے کہا۔ لو جی سر درد کو سر میں درد ہونے لگا ہے۔ حمزہ کی بات عاہل کو پہلے تو سمجھ نہیں، اگلے لمحے ہی اس کی بات سمجھتے عاہل نے اس کو ایک زور تھپڑ سے نوازا۔ انسان کے بچے بنو۔ عاہل کی بات پر حمزہ نے سے گھورا۔ جانور کے بچے میرے جیسے ہوتے ہیں؟ حمزہ نے اس کو سوالی نظروں سے دیکھا۔ عاہل نے اس کو ایک نظر دیکھا اور بغیر کچھ کہے سامنے غروب ہوتے سورج کو دیکھنے لگا۔ حمزہ سوچ کر رہ گیا کہ عاہل نے اس کو بلایا کیوں ہے، مگر اس نے پوچھا نہیں اور خود بھی خاموشی سے سامنے منظر دیکھنے لگا۔ معصومہ بس کر جاؤ یار، خدا کا واسطہ، اتنی اچھی بلی شکل میری کیوں باندری بنانے کا ارادہ کیا ہے؟ یہ سب تھوپ تھوپ کر عائدہ جب سے میوں میں بیٹھی تھی تب سے معصومہ اس کی شکل پر پتہ نہیں کیا کیا لگا چکی تھی۔ ابھی وہ پھر سے باؤل میں کوئی ماسک بنا کر اس کے سامنے موجود تھی تو عائدہ نے چڑھ کر کہا۔ چپ کر جاؤ، اچھی بلی شکل کی کچھ لگتی نہ ہو تو۔ باندری نہیں بنا رہی بلکہ باندری سے انسان بنا رہی ہوں۔ میں نہیں چاہتی شادی کی پہلی رات ہی زہران لالا میک اپ کے بغیر تمہیں دیکھ کر ڈر جائے۔ معصومہ نے بڑے مزے سے کہا، مگر پڑنے والے زوردار تھپڑ کے بعد اس کو اپنی چلتی پر افسوس ہوا۔ تم زیادہ بکواس نہ ہی کرو تو بہتر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی پر تمہارا منہ سوجا ہوا ہو۔ عائدہ نے چڑچڑے لہجے میں جواب دیا۔ پچھلے 4 دنوں سے وہ اس کمرے میں بند تھی، معصومہ اس کو ٹیرس میں بھی نہیں جانے دیتی تھی۔ اوپر سے یہ روز روز کی تھوپا تھوپی سے بھی الجھن ہو رہی تھی، کیونکہ اس کو کبھی یہ سب لگانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ اف عائدہ اپنے ہاتھ کنٹرول میں رکھو، اب تو شادی ہونے والی ہے، تمہاری انسان بن جاؤ۔ معصومہ نے بھی تھپڑ مار کر بدلہ پورا کیا۔ یہ بس آخری بار لگوا لو، چچی نے کہا ہے، کل ویسے بھی مندی کا فنکشن ہے، آج آخری دن ہے مایوں کا۔ معصومہ نے پھر سے کہا اور عائدہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ماسک لگوانا پڑا، کیونکہ وہ جانتی تھی فرین بیگم اس سے ہی باتیں سنائیں گی۔ اس آفس میں کام کرتے ہوئے اسے تقریباً سال ہونے والا تھا جب سے وہ کراچی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ، تب اس نے اس کمپنی میں جاب کرنا اسٹارٹ کی تھی۔ پہلے تو یہ کمپنی اس کے باس لاتے تھے، مگر عمر کے تقاضے کی وجہ سے اب ان کا بیٹا اس کمپنی کو دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو اسے یہاں جاب کرتے ہوئے کوئی مشکل نہیں تھی، مگر اب وقاص سر باس کا بیٹا ان کی نظروں سے وہ تنگ رہتی تھی۔ وہ سب کے ساتھ تو خڑوس باس تھا، مگر عریض کے ساتھ بہت ہی نرم تھا، اور یہی چیز عریض کے لیے مسئلے کا باعث تھی۔ وہ اور دوسرے آفس کے دوسرے کولیگس بھی اسے جن نظروں سے دیکھتے تھے، اسے شرمندگی ہوتی تھی، اسے اپنا آپ کی گناہ گار لگتا تھا۔ اس کا ارادہ جلدی یہ جاب چھوڑنے کا تھا، پر اگر اسے دوسری جاب اچھی جاب مل جاتی تو، کیونکہ وہ مزید خود اور اپنی بیٹی کو آنٹی اور انکل پہ بوجھ نہیں بنانا چاہتی تھی، اور یہ جاب اس کی مجبوری تھی۔ عریج آپ کو سر اپنے کیبن میں بلا رہے ہیں، اور ہاں ساتھ خان انڈسٹری والی فائل لیتی جائے گا۔ کولیگ نے اسے وقاص کا پیغام دیا تو اس نے سر ہلایا اور فائل لیتی کیبن کی طرف بڑھی۔ سر میں آئی کم ان؟ عریج نے دروازہ نوک کر کے آنے کی اجازت دی۔ یس مس عریج کم ان۔ وقاص نے اندر آنے کی اجازت دی۔ سر یہ خان انڈسٹری کی فائل، اس میں ان کی ساری ڈیٹیل موجود ہے، کل میں 12 بجے آپ کی میٹنگ ہے، کل دن میں 12 بجے آپ کی میٹنگ ہے ان کے ساتھ۔ عریج نے آتے ہی فائل وقاص کے آگے رکھی اور مختصر اس کو میٹنگ کے بارے میں بتایا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے مس عریج، کل میرے ساتھ میٹنگ پر آپ جائیں گی اور آپ جلد ہی پریزنٹیشن کی تیاری کر لیں۔ وقاص نے بول کر عریج کی طرف دیکھا جو شاکڈ کھڑی تھی۔ مس عریج سب ٹھیک ہے نا؟ وقاص نے پریشانی سے پوچھا۔ جی سر سب ٹھیک ہے، پر کل آپ کے ساتھ تو مس مہا نہیں جانا تھا نا، اور ویسے بھی کل میں ہاف ڈے کی لیو پر ہوں، میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، اس لیے سوری سر میں نہیں کر سکتی۔ عریج نے معذرت کی، ویسے بھی وہ کبھی بھی خان انڈسٹری نہیں جانا چاہتی تھی۔ بیٹی مس عریج مس مہا چھٹی پر ہے، اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کا باس ہوں، اس لیے کل کی آپ کی لیو کینسل کرتا ہوں، اور یہ میرا آرڈر ہے کہ کل آپ ہی میرے ساتھ جائیں گی۔ مس مہا نے جو پریزنٹیشن بنائی تھی وہ آپ کو آپ کے کیبن میں مل جائے گی، آپ جا کر تیاری کریں۔ بیٹی کا سن کر وقاص کو جھٹکا ہی لگا تھا، مگر جلد ہی جھٹکے سے نکل کر اس نے عریج کو سختی سے کہا تھا، پر سر کوئی سر ور نہیں مس عریج، یو میں گو ناؤ۔ ابھی عریج بول ہی رہی تھی جب وقاص نے اس کی بات کاٹ کر اس کو جانے کا کہا تو وہ سر ہلا کر باہر
निकल गई। आज अयदा की मेहंदी का फंक्शन आया था, वो खुशी का समा था और जहरान तो खुशी में फूलना समा रहा था। दोनों के चेहरे पर मौजूद चमक से इन दोनों की खुशी वाज़ेह हो रही थी। हाले और मासूमा ने आयदा के चेहरे पर मौजूद रंग देखकर इसे खूब छेड़ा। आयदा ने हरे और पीले रंग का लहंगा पहना था, बालों को स्टाइलिश चुटियां बनाकर आगे रखी थी, फूलों को जेवरात और नेचुरल मेकअप में वो बहुत हसीन लग रही थी। मेहंदी का फंक्शन मैरिज हॉल में रखा गया था। सब मेहमान आ चुके थे। जहरान स्टेज पर बैठा इसको देखने के लिए बेचैन था। कुछ देर बाद और एंट्रेंस से आती हुई अंदर आती हुई दिखाई नजर आई। पीले दुपट्टे के चारों कोनों को लड़कियों ने पकड़ रखा था। दरमियान में आयदा थी, जिसकी एक तरफ मासूमा, दूसरी तरफ फरहीन बेगम थी। आयदा को घूंघट में देखकर जहरान बदमजा हुआ। वो कदम कदम चलती हुई स्टेज के करीब आई तो जहरान ने इसका हाथ थाम कर उसको स्टेज पर चढ़ने में मदद दी। मेहंदी की रस्में शुरू हो गई। सब कुछ थे, अगर कोई खुश न था तो वो था आहिल। मासूमा ने हल्के गुलाबी और येलो कलर के कॉम्बिनेशन का लहंगा पहना था। हाले और माँ ने गोल्डन और डार्क ग्रीन कॉम्बिनेशन का लहंगा पहना था। मासूमा और हाले ने बालों की छुट्टियां बनाई थी, जबकि माँ ने अपने बाल खोले हुए थे। हल्के मेकअप में वो तीनों भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मानुष रस्म करके स्टेज से उतरी थी जब हमजा इसके पास आया। क्या हुआ? माँ ने रिशु से हाथ साफ करते हुए इसको उस वाली नज़रों से देखा जो इसकी चांद से चेहरे को अपनी नज़रों में उतार रहा था। कुछ बताना था तुम्हें? हमजा ने जवाब दिया। हाँ बताओ क्या हुआ? माँ की बात सुनकर वो कुछ सोचने लगा। इधर नहीं, हमजा ने इधर उधर देखते हुए कहा। यहाँ नहीं तो और कहाँ? माँ ने इसको नजीब नज़रों से देखा। हमजा ने इसको जवाब न दिया और इसका हाथ थाम कर सबकी नज़रों से ओझल होता हुआ ब्राइडल रूम में ले गया। अरे ये हुआ क्या है? सब ठीक है ना? माँ ने हमजा से सवाल किया। तुम जाने क्या बताने के लिए इसको यहाँ लाया था? आप बोलो भी। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? हमजा माँ ने हमजा को मुसलसल अपनी तरफ देखता पाया तो चिढ़कर बोला। वो हमजा बोलते बोलते रुक गया। वो क्या? हमजा माँ को अब गुस्सा आने लगा। हंस ने हमजा को गौर से देखा। माँ को उसकी आंखों में बहुत कुछ नजर आई, इसे वो चाहकर भी इग्नोर ना कर पाए। पहली बार तुम्हें इस तरह की ड्रेसिंग में देखा। यकीन करो बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं चाहकर भी तुमसे नजर नहीं हटा पा रहा। हमजा ने माँ को प्यारी प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कहा। माँ को इसकी नज़रों से घबराहट हुई और इसके लहजे में कुछ था, कुछ ऐसा जो इसने पहले कभी महसूस नहीं किया। माँ इसे खामोशी से देखने लगी। वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी। तुम ये बताने के लिए यहाँ लाए थे मुझे? माँ ने खुद को संभाला से सवाल किया। बोलना तो कुछ और था मगर हिम्मत नहीं हुई। हमजा दिल में सोच के रह गया। हाँ यही बताना था, हमजा ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। माँ ने इसको खौफनाक नज़रों से घूरा। दफ़ा हो जाओ तुम बदतमीज इंसान। माँ ने गुस्से से बोलकर हमजा को धक्का दिया और बात चली गई। पीछे हमजा खड़ा हैरान खड़ा इसको देख जाता देखता रहा। खान हवेली में सबसे पहले आंख जहरान ने खोली थी, इसके बाद आहिल ने और साथ ही अरीज ने। अरीज खानदान की पहली लड़की थी और सबकी लाडली। जहरान और अरीज की दोस्ती बहुत गहरी थी, जबकि आहिल की कम ही अरीज के बाद साथ बनती थी। वो ज़हरान के ज़्यादा करीब था। अरीज के साथ 3 साल बाद आयदा ने आँख खोली और वह मासूम गुड़िया सबकी आंख का तारा बन गई, जो कि अरीज को एक आंख ना भाया था। और ज़हरान भी अब हर वक्त आयदा आयदा करता था। ये सब देखकर अरीज आयदा से जेलस होती थी और आयदा भी ज़हरान से अटैच हो गई थी। पहले जो अरीज सबके करीब थी, अब आयदा सबके करीब ज़्यादा करीब हो गई थी। अरीज की वैल्यू कम हो गई थी, जो कि अरीज एक आंख नहीं भा रही थी। आयदा के 10 माह बाद मासूमा पैदा हुई, जो अपने भाई आहिल के ज़्यादा करीब थी। इस तरह कई साल गुजर गए, मगर रीश की जेलसी अब भी कायदा से कायम थी। जबकि जहरान की दोस्ती अब भी रीश से थी, मगर इसकी अटैचमेंट आयदा से ज़्यादा थी। अरीश को जब भी मौका मिलता वो अपनी आयदा पर अपनी भड़ास जरूर निकालती थी। इस तरह कुछ और साल गुजर गए और अरीश कॉलेज में पहुंच गई। वहाँ इसकी दोस्ती सुंबल नाम की लड़की से हुई, जो कि फितरतन अच्छी नहीं थी, सारी क्लासेस से दूर रहती थी, मगर अरीश इस पर अंधा बार करती थी। सुंबल ने अरीश की दोस्ती अपने भाई जुनैद से करवा दी और अरीश ने भी खुशी खुशी कर ली। इस तरह दिन गुजरते गए और अरीज और जुनैद की दोस्ती मज़ीद गहरी हो गई और बात मोहब्बत तक जाम पहुंची। इन्हीं दिनों खाने वाली में जहरान और अरीज के रिश्ते की बात छिड़ गई, जिसे सुनकर जहरान तो बहुत खुश था कि अब इसकी दोस्त ही इसकी लाइफ पार्टनर बनेगी। इसको अरीज से धुआंधार मोहब्बत नहीं थी, मगर इस रिश्ते से कोई इतराज़ नहीं था। अब तो अरीज का काम भी का कॉलेज भी ख़त्म होने वाला था। अरीज अपनी हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात को जहरान के आगे रखती और वो भी इसका दोस्त होने के नाते पूरी करता। जुनैद ने अरीज को कहा था कि वो चाहता है कि अरीज भी इसकी ही यूनी में एडमिशन ले, तो अरीज ने इसका बताया था कि दादी कभी इजाज़त नहीं देंगे। जब अरीज ने अपने और जहरान के रिश्ते को बताया तो जुनैद भड़क उठा, मगर अरीज ने इसका जल्दी ही ठंडा कर दिया। जो अरीज ने जुनैद को बताया कि जो जहरान इसकी हर बात मानता है, तो रिश्ते वाली बात पर जुनैद ने अरीज को कहा कि वो जहरान के आगे शर्त रखेगी कि अगर मंगनी करवानी है तो घर वालों से इजाज़त लेकर इसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाए। जहरान ने अरीज की बात में भी मानी और इस तरह अरीज की यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया। जब मंगनी के बाद आई तो जुनैद ने कहा अभी मंगनी कर लो, जब शादी की बात आए तो इनकार कर देना और बता देना कि किसी को पसंद करते हो। ये जहरान के ऊपर कोई कहानी घट देना। इस तरह अरीज और जहरान की धूमधाम से मंगनी की गई। इस मंगनी पर जहरान तो बहुत खुश था, मगर अरीज झूठी मुस्कुराहट लिए बैठी रही और इस दिन आयदा का दिल बहुत बुरी तरह टूटा था और इसने इस दिन जहरान की मोहब्बत को अपने दिल के किसी कोने में दफन कर लिया था। इस दिन के बाद आयदा जहरान से दूर दूर ही रहने लगी और ये बात सबसे ज़्यादा अरीज को ही खटक रही थी और इसे मामला समझते देर ना लगी और उसकी चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट बन गई। मंगनी के बाद अरीज अब जहरान से खींची खींची रहने लगी और रही बात
زہران کو بھی کھٹک رہی تھی. انہیں دنوں جنید نے ریچھ کے آگے نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ اس کی اماں اس کی شادی زبردستی اس کی خالہ کے گھر کروا رہی ہے اور وہ ریچھ کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، اس لیے وہ خودکشی کر رہا ہے. ریچھ تو اس کی بات سن کر بوکھلا ہی گئی تھی اور جنید کو کہا کہ اس کا کوئی حل نکالے. جنید نے وہ سوچنے کے بعد کہا کہ بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، بعد میں گھر والوں کو منا لیں گے اور اس سب میں سنبل بھی ان کی مدد کرے گی. جنید اور سنبل نے اچھی طرح ریچھ کا برین واش کر لیا اور ریچھ بھی ان کے دھوکے میں آ گئی اور گھر سے بھاگنے کو تیار ہو گئی. مگر گھر سے بھاگنے سے پہلے ریچھ نے سوچ لیا تھا کہ وہ آئدہ کو مزہ سے ضرور چکھا کر جائے گی. ریچھ نے ساری بات سنبل کو بتا کر رکھی تھی. جب بھی جانے کی بات آئی تو سنبل نے ہی ریچھ کو آئیڈیا دیا کہ سارا الزام آئدہ پر ڈال دے اور پھر کچھ عرصے بعد آ کر اپنے گھر والوں سے معافی مانگ لے. ریچھ کو سنبل کی بات صحیح لگی تو اس نے سب ایک میسج کی صورت میں زہران کے نمبر پر بھیجنے کا سوچا. اسے پتا تھا اتنی رات تک زہران جاگتا نہیں اور اس ٹائم اس کا فون بھی سائلنٹ پر ہوگا. اس نے میسج لکھ کر زہران کے نمبر پر سینڈ کیا، جس سے پہلے اس نے ایک نوٹ پر لکھا تھا کہ میں اپنی مرضی سے گھر سے بھاگ رہی ہوں، جیسا اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کیجیے، جب سب ٹھیک ہو جائے گا تو واپس آ جائے گی اور یہ رنگ زہران کو واپس کر دیجیے گا. اس نے نوٹ اور رنگ کو اپنے تکیے کے پاس رکھا اور زہران کو میسج سینڈ کیا. آئدہ پر نفرت بھری نگاہ ڈالی اور گھر سے نکل آئی. جنید نے اسے گھر کی پچھلی سائڈ جانے کا کہا تھا. وہاں جنید گاڑی لے کر آیا تو وہ بیٹھ گئی اور جنید نے گاڑی سے کراچی کی طرف کر دی. ریچھ نے راستے میں ہی فون اور سم کو پھینک دیا تھا اور دوسرا فون اور سم اسے جنید نے دی تھی جو اس کے زیر استعمال تھی. ریچھ کو سب کر کے پچھتاوا تو ہو رہا تھا مگر پھر سنبل اور جنید نے باتوں میں سے الجھا دیا تھا. سنبل اور جنید صرف پڑھائی کی وجہ سے کراچی آئے تھے. ان کا گھر لاہور میں تھا تو ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ریچھ کو لے کر لاہور جائیں گے، کیونکہ کراچی میں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا. جنید نے گاڑی کسی سے کرائے پر لی تھی کہ کراچی جا کر گاڑی اس کو واپس کی اور پھر سب سے پہلے اپنے کچھ دوستوں کی گواہی میں ریچھ سے نکاح کیا. اس کے بعد سنبل کو اپنی اور اس کی پیکنگ کرنے کا کہا. تھوڑی دیر بعد وہ سنبل اور ریچھ کو لے کر ریلوے اسٹیشن آیا اور 3 ٹکٹس لاہور کے لیے ٹرین صبح 7 کی تھی. تب تک وہ تینوں اسٹیشن پر ہی انتظار کرتے رہے. اس دوران ریچھ کو ٹینشن ہی کھائی جا رہی تھی کہ کہیں کوئی انہیں ڈھونڈ نہ لے. 7 بجے ٹرین آئی اور وہ تینوں اس میں سوار ہو گئی. اس طرح ریچھ کی بربادی اور لاہور کا سفر شروع ہوا. صبح ہوتے ہی حویلی میں گہما گہمی شروع ہو گئی تھی. اس وقت سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود ہے سوائے عائدہ اور ریچھ کے. دوسری طرف کراچی میں زہران جاگنگ کے لیے کر کے آیا تھا اور اب یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا. تیار ہو کر وہ نیچے ناشتے کی ٹیبل پر آیا. سب کو سلام کرنے کے بعد اس نے ناشتہ کیا اور پھر اللہ حافظ کر کے باہر پہنچ میں اپنی گاڑی کے پاس آیا اور گاڑی کو گیٹ سے باہر نکالا اور ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے غیر ارادی طور پر اپنا فون اٹھایا اور اللہ کی اس نے ایک نظر سب نوٹیفیکیشن کو دیکھا تو اس کی نظر ریچھ کے میسج پر اٹک گئی. وہ ایک نظر موبائل پر دیکھ رہا تھا اور ایک نظر روڈ پر دیکھ کر ڈرائیونگ کر رہا تھا. اس نے ریچھ کے میسج کو اوپن کیا اور پڑھنا شروع کیا. السلام علیکم، امید ہے تم ٹھیک ہو گئے. میرا یہ میسج جب تمہیں ملے گا میں تم تو بہت دور جا چکی ہوں گی، تم سب سے دور اپنی نئی زندگی میں اور اس سے سب تمہاری چہیتی عائدہ نے مدد کی میری. تمہاری اب میں نہیں سمجھ آیا ہوگا کہ تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آیا ہوگا میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں، تو چلو بتا دیتی ہوں. میں جنید سے پیار کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی گھر سے بھاگ رہی ہوں. تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا ہے. سب تب سے شروع ہوا جب میں کالج میں تھی. میری ملاقات جنید سے ہوئی جو کہ میری دوست کا بھائی تھا. جب میری دوستی جنید سے ہوئی اور یہ دوستی جب کب پیار میں تبدیل ہوئی ہمیں پتہ نہیں چلا. انہیں دنوں گھر تمہارے اور میرے رشتے کی بات چل رہی تھی. زہرا نے جیسے ہی میسج پڑھا تو ایک دم سے گاڑی کو بریک لگائی، پھر جلد ہی گاڑی کو سائڈ پر کیا اور دوبارہ میسج پڑھنا شروع کیا. وہ میسج جیسے سے پڑھتا جا رہا تھا اس کی رگیں تنتی جا رہی تھیں. اس کے غصے کا گراف بڑھتا جا رہا تھا. یہ بات میں نے عائدہ کو بتائی تو اس نے کہا ابھی تم رشتے کے لیے آ کے دو اور اپنی خواہشات زہران سے منوا لو، بعد میں کچھ بھی کر کے منگنی توڑ دینا. میں نے بھی عائدہ کی باتوں میں آ کر تم سے منگنی کر لی. انہیں دنوں مجھے عائدہ نے بتایا کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے تو مجھے تو جھٹکا لگا. پھر مجھے عائدہ نے کہا کہ آپ ہی بھاگ جاؤ، آپ گھر والے کبھی بھی آپ کی شادی جنید سے نہیں کروائیں گے اور سب میں عائدہ میری مدد کرے گی. میں نے عائدہ کو کہا کہ یہ غلط ہے تو اس نے کہا کچھ غلط نہیں ہے اور اگر میں گھر سے نہ بھاگی تو وہ زہر کھا لے گی، وہ سارا الزام مجھ پر ڈال دے گی. میں بہت ڈر گئی اور گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا. عائدہ نے ہی سب زیور اور سب چابیاں امی کے کمرے میں لا کر دی اور پچھلے دروازے سے جانے میں مدد بھی کی. میں جانا تو نہیں چاہتی پر جا رہی ہوں اور اب آپ عائدہ کو اپنا لیجیے گا اور ہو سکے تو عائدہ کو معاف کر دینا اور یہ بات گھر میں کسی کو نہ بتانا. میں نہیں چاہتی امی ابو عائدہ سے نفرت کریں یا کوئی بھی. اللہ حافظ. جیسے ہی میسج ختم ہوا زہران نے زور سے اپنا فون ڈیش بورڈ پر پھینکا اور اپنے بالوں کو مٹھیوں میں سے زور سے جکڑ لیا اور اپنی آوازوں کو اندر ہی اندر دبانے لگا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا. دونوں بہنیں اس کے سامنے ہو اور وہ ان کا اشر کر بگاڑ دے. 2 3 کے سانس لے کر اس نے خود کو ریلیکس کیا اور گاڑی کو سٹارٹ کر کے حیدرآباد کے راستے پر ڈال دیا. جتنی تیز ڈرائیونگ کر سکتا تھا اس نے کی. زہران تھوڑی دیر میں حیدرآباد میں خان حویلی پہنچ چکا تھا. وہ سخت تیور لیے اندر داخل ہوا جہاں سب ناشتے کی ٹیبل میں موجود تھے سوائے عائدہ اور ریچھ کے. عائدہ کہاں ہے؟ اس نے سب کی طرف دیکھ کر سوال کیا تو سب تو صبح ہی صبح یہاں دیکھ کر حیران تھا. اوپر سے اس کی سرخوتی رنگت سب کو تشویش میں مبتلا کر رہی تھی اور پھر عائدہ کے متعلق زہران کا پوچھنا سب کو کچھ نہ کچھ کھٹک رہا تھا. لالا وہ تو اپنے کمرے میں ہے. معصومہ نے اپنے اوپر عائدہ کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ جلدی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا عائدہ کے کمرے میں پہنچا. دھڑام سے دروازہ کھلا
आयदा जो फ्रेश होकर वॉशरूम से निकल रही थी, इसने कर अपना हाथ सीने पर रखा। वो जो जरान को देखकर रिलैक्स हुई तो इसके जा रहा ना तेवर देखकर परेशान हो गया। अरीज कहाँ है? जरान ने दरवाज़ा बंद किया और आयदा की बाजू को अपनी सख्त गिरफ्त में लिया। मुझे क्या पता, नीचे होगी नाश्ते की टेबल पर। आयदा ने डरते डरते कहा और साथ ही अपनी बाजू जरान की गिरफ्त से निकालने की कोशिश की। तुम्हें नहीं पता वहाँ क्या कहने, फिर भी आपकी इत्तला के लिए अर्जा कि वो अपने इश्क के साथ भाग चुकी है, जिसमें इसके मदद तुमने की है, जो कि अब मेरे सामने मासूम बनने का ढोंग कर रही हो। ज़हरान ने हर लफ्ज़ से बाजू पाकर अदा किया और साथ ही आयदा की बाजू पर गिरफ्त मजबूत मज़ीद सख्त कर दी। छोड़े में मेरी बाजू, और इतना बड़ा इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं, कोई सबूत है आपके पास? और मैं मान ही नहीं सकती रीच आप ही चली जाए। ज़हरान की सख्त आयत गिरफ्त पर आयदा की सिसकी निकली और इसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तुम्हारी रीच आप ही चली गई है, और वही मुझे सबूत देकर गई है। ये लो देख लो। जरा ने तमस्कर उड़ाती मुस्कुराहट से अदा को देख और इसकी बाजू छोड़ी और मोबाइल इसके साथ आगे किया, जिसमें रीच का मैसेज जैसे 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 अदा मैसेज पढ़ी जाती वैसे वैसे इसके आंसू रवानी से बहते जा रहे थे और नीचे बैठती जा रही थी। इसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि रीच इससे इतनी नफरत करती थी, जो इस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा कर गई थी। वो चाहती थी इस टाइम ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। वो अपनी बहन से इतनी मोहब्बत करती थी और वो इसको दो कौड़ी का करके गई थी। ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप मेरा यकीन करें। अरीज अभी मुझसे पता नहीं कौन से बदला ले रही है, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, ना मैं जुनैद के बारे में जानती हूँ। और आयदा रोते 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 हुए अटक अटक कर जुमले बोल रही थी और अपनी बेगुनाही का यकीन जहरान को करवा रही थी। चटाक बकवास बंद करो अपनी, इतने बड़े सबूत के बाद भी झूठ बोल रही हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? और मेरी बात कान खोलकर सुन लो, ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान रखी, इस बात की बिना कर किसी भी दूसरे इंसान को पड़ी तो तुम्हें ये जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आ गई समझ? और एक बात याद रखना, मैं तुमसे शदीद नफरत करता हूँ, ये बात मरकर भी ना भूलना। अभी आयदा बोल ही रही थी जब जहरान के भारी थप्पड़ ने इसकी बोलती बंद करवा दी और वो सहमी नजरों से जहरान की तरफ देखने लगी। जब जहरान ने इसके बालों को अपनी गिरफ्त में लिया और धड़कफ एक एक लफ्ज़ चबाकर अदा किया, तो आयदा ने सर उस बात में हिलाया। गुड गर्ल, सहरान ने बोलते साथ ही इसके बालों को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया और दरवाज़ा खोला, पर इससे पहले इसकी नज़र तकिए की तरफ गई, जहाँ पर एक कागज़ और अंगूठी पड़ी थी। अंगूठी उठाकर इसने जेब में डाल ली और कागज़ को पढ़ा। इस कागज़ को लेकर दरवाज़ा खोला, जहाँ सारे खड़े थे। क्या हुआ जरान बेटा, सब खैरियत है ना? राहिल साहब ने जरान की तरफ देख कर पूछा, क्योंकि कमरा साउंड प्रूफ था तो कोई आप भी आवाज़ बाहर नहीं गई थी। कुछ भी नहीं, ठीक ठीक नहीं है मामू जान, रीच घर से भागी अपने इश्क के साथ। दौरान ने बोलते साथ ही वो कागज़ रहील साहब की तरफ बढ़ाए। सबके सब जहाँ थे वो खड़े हो गए। झटका ही इतना बड़ा था, घर की बेटी भाग गई, बड़ी बेटी भाग गई थी। राहिल साहब ने कागज़ पर लिखी तहरीर पढ़ी, साथ ही इनका हाथ इनके दिल पर किया और वो साथ ही नीचे गिर गया। अब्बू, मामू, उताया और राहिल जैसी मिली जुली आवाज़ें इनको कनौती में जाने से पहले सुनाई दी। आहिर और जरान ने जल्दी से इनको गाड़ी में डाला, हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। जल्दी से वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर ने आईसीयू में ले गए की तरफ ले गए। जहरान ने इस दौरान में हादी बेगम को कॉल करके मुख्तसर बता दिया था। वो भी हमजा और हमनान साहब के साथ हैदराबाद के लिए निकल चुकी थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आईसीयू से निकलकर जहरान और राहिल की तरफ बढ़ा। आई एम सॉरी, हम आपके पेशेंट को नहीं बचा सके, हार्ट अटैक बहुत शदीद नौयत का था, इनके बचने के चांस कम थे। डॉक्टर इनको बोल के चला गया। पीछे जरान और आहिल को तो शौक में खड़े थे, अभी एक झटके से संभले न थे, अब दूसरा। वो राहिल की साहब की डेड बॉडी को लेकर वैली में दाखिल हुए तो एक तरफ एक कोहराम सा से मच गया। सब लोग अभी एक झटके से समझे न थे, जब दूसरा इस तरह एक के बाद एक क़यामत खान हवेली पर टूटी थी। कंधे दाजी के कंधे ढह से गए थे। आयदा तो रो रो कर बीमार हो गई थी और बिस्तर पर आ गई थी। कुछ वक्त बाद सब कुछ मामूल पर आ गया था, पर अभी तक सब इस गम में मुब्तला थे। जरान की नफरत आयदा के लिए अभी भी वैसी थी। आयदा ने भी इस नफरत की दीवार को गिराने की कोशिश नहीं की थी। अब इसे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। घर वालों को इतना पता था कि जहरान आयदा से नफरत करता है, पर इसके पीछे छुपी वजह नहीं जानते थे। दाजी अरीज के वाक़े के बाद आयदा और मासूमा से खिंचे खिंचे रहते थे, और अब वो लड़कियों को आगे पढ़ाई के हक में ना थे, इसलिए उन्होंने जहरान और आयदा का निकाह करवा दिया था और मासूमा के लिए भी फैसला ले लिया था। आज आयदा की शादी का फंक्शन था, हर तरफ गहमा गहमी थी। जहरान की खुशी की इंतहा न थी, आखिरकार वो दिन आ गया था जिसका इसको शिद्दत से इंतज़ार था। इन दोनों की बारात के फंक्शन के साथ साथ आज सनान और मासूमा का निकाह भी था। मासूमा सनान की मनकूहा बनने वाली थी, ये सोचकर ही इसको अजीब घबराहट हो रही थी, जबकि सनान साहब तो खुशी में फूले न समा रहे थे। माँ और हाले भी इन दोनों के लिए बहुत खुश थी और बात बात पर इन दोनों को छेड़ रही थी। इन चारों को हमजा पार्लर छोड़ गया था। हाले के घर वालों की रिहाइश हवेली में ही थी। 7 बजे बारात का फंक्शन स्टार्ट होना था और 6:30 तक वो चारों तैयार थी। मासूमा ने हमजा को मैसेज किया तो वो इन चारों को लेने आ गए। वो तीनों पार्लर से डायरेक्ट मैरिज हॉल आई थी, जहाँ घर के कुछ लोग
پہلے موجود تھے۔ عائدہ کو برائڈل روم میں بٹھایا اور اس کے ساتھ ہالے تھی، جبکہ وہ دونوں تھوڑے بہت کام کروا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ مہمان آنا شروع ہو گئے تو ماں عائدہ کے پاس گئی۔ حالے اور معصومہ فرحین بیگم اور ہادیہ بیگم کے ساتھ مل کر مہمانوں کو ریسیو کرنے لگی۔ سنو نا، معصومہ ہادیہ بیگم کی طرف جا رہی تھی جب سنان اس کے پاس آیا۔ معصومہ گڑبڑا گئی، حال میں ہر طرف مہمان تھے اور اگر کوئی دیکھ لیتا تو اس کی کلاس لگنی تھی۔ سنان نے اس کی سوچ تک رسائی حاصل کی اور اس کا ہاتھ تھام کر اس کو اسٹیج کے پیچھے لے گیا۔ کیا ہوا؟ معصومہ نے اس کو اپنی طرف دیکھتا پا کر سوال کیا۔ کچھ نہیں، سنان کے جواب پر معصومہ نے اس کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ تو یہاں کیوں لائے ہیں؟ اس کا سوال سن کر سنان کچھ سوچنے لگا۔ ویسے ہی۔ اچھا، سنو، بہت پیاری لگ رہی ہو، سوچ رہا ہوں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر فلمی انداز میں بولا۔ معصومہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ اب میں چاہوں کوئی دیکھ نہ لے؟ معصومہ یہاں وہاں دیکھتی ہوئی بولی۔ بس ایک منٹ۔ سنان نے کہا اور اپنی پاکٹ سے چھوٹی سی ڈبیا نکال کر اس میں سے ایک رنگ نکالی اور اس کا ہاتھ تھام کر اس میں پہنائی۔ معصومہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ سنان نے ایک پیار بھری نظر اس پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ زہران اسٹیج پر بیٹھا اس کے انتظار میں تھا جب وہ ہال میں داخل ہوئی۔ اس کے ایک طرف فرحین بیگم اور دوسری طرف معصومہ تھی اور کچھ اور بھی رشتہ دار تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا اسٹیج کے قریب آئی۔ زہران نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کو اسٹیج میں چڑھنے میں مدد دی۔ وہ سرخ جوڑے میں برائڈل میک اپ کے ساتھ اس کے ہوش اڑا دیتی۔ زہران نے اس کو صوفے پر بٹھایا اور ساتھ بیٹھ گیا۔ معصومہ، برائڈل روم میں چلو، تم فرحین کے ساتھ، ہم بھی آتے ہیں، تمہارا نکاح پروانہ ہے۔ ثانیہ بیگم نے معصومہ کو کہا جو ماں کے ساتھ کھڑی گپے لڑا رہی تھی۔ ان کی بات میں معصومہ نے سر ہلایا۔ فرحین بیگم کے ساتھ برائڈل روم میں آ گئی۔ ماں اور حالے بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ وہ روم میں آئی تو آہل اور حمزہ وہاں پر موجود تھے اور سہیل صاحب بھی۔ اسے فرحین بیگم نے صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا اور اس کے سر پر دوپٹہ رکھا۔ تب تک ثانیہ بیگم اور ہادی بیگم بھی آ گئی۔ چند لمحوں بعد داجی مولوی صاحب کے ساتھ روم میں داخل ہوئے۔ خیر عافیت سے نکاح پڑھایا گیا۔ سنان سے اسٹیج پر نکاح پڑھوانا تھا تو سائن کروانے کے بعد وہ برائڈل روم سے نکل کر اسٹیج پر چلے گئے۔ ان دونوں کے نکاح کے بعد فوٹو شوٹ ہوا اور رخصتی کا وقت آن پہنچا۔ عائدہ قرآن کے سائے تلے زہران کے ساتھ رخصت ہوئی۔ اس نے رخصت ہو کر حویلی ہی آنا تھا اور کل ان کی واپسی تھی کیونکہ ولیمہ کراچی میں ہونا تھا۔ معصومہ عائدہ کو زہران کے کمرے میں بٹھا کر چلی گئی تھی۔ معصومہ کے جانے کے بعد عائدہ کچھ دیر بیٹھ کر اپنی پچھلی زندگی کو سوچ رہی تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ زندگی ایسا بھی کبھی موڑ لے گی کہ جس سے وہ محبت کرتی تھی وہ اس کا شوہر بن جائے گا۔ اس نے زہران کو بھی معاف نہیں کیا تھا اور وہ معاف کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتی تھی جب تک ساری سچائی سامنے نہ آ جاتی۔ اس لیے وہ زہران کے آنے سے پہلے چینج کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسی نیت سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی۔ اس نے زہران کو بھی معاف نہیں کیا تھا اور وہ معاف کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتی تھی جب تک ساری سچائی سامنے نہ آ جاتی۔ اس لیے وہ زہران کے آنے سے پہلے چینج کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسی نیت سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی اور سب سے پہلے اس نے دوپٹہ اپنا سر سے اتار کر سائڈ پر رکھا اور ابھی اس نے جولری کی طرف ہاتھ بڑھائی تھا کہ دروازہ کھولنے اور بند کرنے کی آواز آئی۔ اسے حیرت ہوئی کہ زہران اتنی جلدی روم میں آ گیا۔ ساری سوچوں کو جھٹک کر وہ اپنی جولری اتارنے لگی کیونکہ اب اسے ان سب چیزوں سے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ شیشے میں دیکھ رہی تھی جب زہران اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ ان دونوں کا عکس شیشے میں دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ عائدہ نے زہران کو اگنور کیا اور اپنا کام جاری رکھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ابھی تو میں نے تمہیں صحیح سے دیکھا بھی نہیں، زہران نے عائدہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ زہران کی بات پر عائدہ کے چلتے ہاتھ رکے مگر پھر اس کی بات کو اگنور کر کے اپنا کام جاری رکھا اور اس کی حرکت دیکھ کر زہران کو صدمہ ہوا تھا۔ مطلب اس کی بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ عائدہ، کیا ہے یار، میں کچھ بول رہا ہوں۔ زہران نے عائدہ کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کی طرف کیا اور جھنجھلا کر بولا۔ زہران، میرے خیال میں ہمارے بیچ ایسے کوئی خوشگوار تعلقات نہیں ہیں۔ پہلے کی بات الگ تھی، جو کچھ ماضی میں ہوا میں بھولی نہیں ہوں ابھی تک، اور جب تک سارا سچ سامنے نہیں آ جاتا میں آپ کو معاف نہیں کر سکتی، اور جس دن سچ سامنے آ جائے گا میں اسی دن آپ کو معاف کر دوں گی، اور مجھے شدت سے اس دن کا انتظار ہے، اور تب تک میں آپ کو اور آپ کے رشتے کو ٹائم دینا چاہتی ہوں۔ آپ وعدہ کریں میری بات مانیں گے؟ عائدہ نے سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کر کے زہران کے ساتھ آگے اپنا ہاتھ کیا۔ ٹھیک ہے، پر وعدہ میں ایک ہی شرط پر کروں گا۔ زہران کچھ سوچ کر بولا۔ عائدہ نے آنکھوں سے اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ میں تیار ہوں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے، مگر جب تک سچ سامنے نہیں آ جاتا تو میری چھوٹی موٹی گستاخیاں برداشت کرنی پڑیں گی۔ اگر تمہیں میری بات منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہاری کوئی بات ماننے والا نہیں۔ زہران نے آرام سے اپنی شرط بتائی اور آخر میں کندھے اچکا دیے۔ عائدہ تو زہران کو دیکھتی رہ گئی۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں منظور میری شرط تو میں بھی کوئی وعدہ نہیں کر رہا۔ کافی دیر تک جب عائدہ کی طرف سے جواب نہیں آیا تو زہران بولا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا، رکے، مجھے منظور ہے آپ کی شرط۔ عائدہ بولتے ہی ساتھ ہی ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی تاکہ چینج کر سکے، اور زہران اس کی یہ پھرتی دیکھ کر حیران رہ گیا اور پھر بے ساختہ مسکرا دیا۔ اب تو زہران کو بھی بے صبری سے انتظار تھا کہ جلدی سے سچ سامنے آئے، کیونکہ جب ماضی کی باتوں پر ہر پہلو سے سوچا تھا تو اس کو لگ رہا تھا کہ عائدہ کا کوئی قصور نہیں، عائدہ پر سراسر الزام ہے۔ وہ انہیں سوچوں میں غرق تھا جب عائدہ ڈریسنگ روم سے نکل کر باہر آئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر بالوں میں برش کرنے لگی۔ زہران عائدہ کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور عائدہ کے بالوں کو ایک سائڈ پر کیا
ایک نفیس سے نیکلس عائدہ کی گردن کی زینت بنا دیا۔ عائدہ زہران کے لمس پر ایک دم سے کام گئی، اس کے پر کے لفظ آ گئے، تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ۔ زہران نے عائدہ کے کان میں سرگوشی کی اور عائدہ کو اپنی طرف کر کے سر پر بوسہ دیا۔ عائدہ کے گال شرم سے سرخ ہو گئے اور زہران اس کے گالوں کی سرخی دیکھ کر مسکرا دی۔ ڈریسنگ روم میں چلا گیا، پیچھے زہران کا لمس محسوس کر کے عائدہ مسکرا دی اور پھر روم کی لائٹ آف کر کے اپنی سائڈ آ کر لیٹ گئی، کمفرٹر لے کر اپنی سائڈ کی لائٹ بند کر کے آنکھیں موند گئی۔ زہران جب فریش ہو کر آیا تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف اس کی سر طرف کی سائڈ لیمپ آن تھی۔ وہ بھی اپنی طرف آ کر لیٹا اور عائدہ کو کھینچ کر اپنے حصار میں لیا اور سو گیا۔ عائدہ جو ابھی نیند کی وادیوں میں کھوئی تھی، اسے محسوس ہوا کہ کسی نے ایسے اپنی طرف کھینچا، مگر زہران کا اطمینان کر کے سکون سے سو گئی۔ تو ریڈرز، یہ تھا اس کا 5واں پارٹ۔ امید ہے آپ کو یہ پارٹ بھی پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ پارٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اپنی ریکمنڈ میں ضرور دیا کریں کہ آپ کو ریڈنگ سٹائل کیسا لگ رہا ہے، اپنا فیڈ بیک دیا کریں تاکہ ناول کی ریڈنگ کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ ناول کو لائک بھی کیا کریں، ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں، کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کا آئکن بھی کلک کر لیں۔ اللہ حافظ، نیکسٹ پارٹ میں ملاقات ہوگی۔